وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صلی اللہ پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، سن 2016 کے حج کے سفر مقدس کی یہ ہماری دوسری تربیتی نشست ہے جو شہر کراچی میں منعقد ہو رہی ہے. 4 نشستوں کے بعد پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں منتقل ہو جائے گا اور وہاں پر یہ ہماری کلاسز انشاءاللہ جو ہے وہ چلیں گی. پچھلی کلاس کو تھوڑا سا دہرانا ہے، بات کو آگے بڑھانا ہے، لیکن تھوڑا سا اس اعتبار سے کہ حج کے لیے جتنا زیادہ ہمیں اس اعتبار سے تیار ہونا ہے کہ حج کی عبادت کے واجبات کیا ہیں، حج کی عبادت کے ممنوعات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، کیا پسندیدہ ہے کیا ناپسندیدہ. اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک انر لیئر بھی ہے حج کے مراسم پر، حج کے سفر پر، اور اس انر لیئر کو بھی انفولڈ کرنا ضروری ہے. لباس احرام پہنایا گیا، اس کے اندر چھپا ہوا راز کیا تھا؟ سلا ہوا لباس اتارا گیا، اس کے پیچھے چھپا ہوا راز کیا تھا؟ احرام کا لباس پہننے سے پہلے غسل کروایا گیا، اس کا راز کیا تھا؟ تلبیہ پڑھنے سے پہلے نماز پڑھوائی گئی، اس کا راز کیا تھا؟ ائمہ معصومین نے کافی کھل کر بات کی اس کے اوپر. کل نہیں پرسوں انشاءاللہ آپ کو ایک کتاب دی جائے گی جس کا عنوان ہے مستحبات و زیارات مکہ مکرمہ اور اسی طرح آداب و زیارات مدینہ منورہ. دونوں کتابوں کے آغاز میں ایک ہی حدیث ہے جو لکھی ہوئی ہے اور کافی طولانی حدیث ہے یہ، اور یہ مکالمہ ہے امام زہری اور ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے درمیان. جب سرکار جو ہے وہ امام زہری سے پوچھتے ہیں کہ تم حج کر کے آ گئے، وہ کہتے ہیں ہاں میں حج کر کے آ گیا. تو اس کے بعد امام نے بہت سارے سوالات کیے جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے. تم نے احرام پہنا تھا، اس سے پہلے نماز پڑھی تھی، غسل کیا تھا، سلا ہوا لباس اتارا تھا، عرفات گئے تھے، منا گئے تھے، طواف کیا تھا. وہ سب کے جواب میں کہتا ہے ہاں کیا تھا، ہاں کیا تھا، ہاں کیا تھا. تو امام پھر ایک اگلا سوال کر دیتے ہیں، مثلا سلا ہوا لباس اتارا تھا؟ ہاں اتارا تھا. امام نے فرمایا کہ تم نے سلا ہوا لباس اتارتے وقت نیت کی تھی کہ میں اللہ کی معصیت کا لباس اتار رہا ہوں؟ کون مولا ایسا کوئی خیال نہیں تھا. امام نے کہا پر تم نے کہاں سلا ہوا لباس اتارا؟ تم نے لباس احرام پہنتے وقت نیت کی تھی کہ میں اللہ کی اطاعت کا لباس پہن رہا ہوں، اب میری زندگی میں حرام نہیں آئے گا؟ کبھی مولا ایسا خیال مجھے نہیں آیا تھا. پھر امام فرماتے ہیں کہ تم نے کہاں لباس احرام پہنا؟
تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا عزیزان گرامی کہ ہمیشہ جب کوئی بھی عبادت ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے دو انتہائی اہم پہلو ہیں، اور وہ دونوں انتہائی اہم ہیں. ایک اس کا ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے. ظاہری پہلو بھی سیف ہونا ضروری ہے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی عبادت جو انجام دے رہا ہوں وہ صحیح انجام دے رہا ہوں یا نہیں انجام دے رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا باطنی پہلو ہے. جب میں نے عبادت کو صحیح انجام دے دیا تو کیا رب العزت کی بارگاہ میں میری وہ عبادت قابل قبول بھی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے معصومین علیہ السلام نے جتنا کرٹیسائز اس بات پر کیا ہے، جتنا نکتہ چینی اس بات پر کی ہے، جتنا تنقید اس بات پر کی ہے کہ انسان عبادت انجام ہی نہیں دے رہا، اتنا ہی یا شاید اس سے زیادہ ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو عبادت گزار ہیں. مثلا معصوم کا جملہ کہاں لے کر جائیں گے ہم؟ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جن کو ان کی نماز اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں دیتی. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا. یہ امام کس کی بات کر رہے ہیں؟ بے نمازی کی بات کر رہے ہیں یا نمازی کی بات کر رہے ہیں؟ روزہ کھانے والے کی بات کر رہے ہیں یا روزہ رکھنے والے کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ طے ہے کہ امام نمازی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو بے نمازی ہیں ان کا تو حساب ہی الگ ہے. روزے دار کی بارے میں بات کی جا رہی ہے. جو روزے نہیں رکھتا، روزہ کھا رہا ہے، اس کا تو حساب ہی الگ ہے. روزے دار سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے روزے نے تجھے بھوک اور پیاس کے سوا کیا دیا. نمازی سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے تیری اس عبادت نے، نماز نے، اٹھک بیٹھک کی ایکسرسائز کے علاوہ کیا دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اور آپ کو مولا کہیں کہ تجھے تمہارے سفر حج نے ایک تھکن، ایک وزٹ، اس کے علاوہ تمہیں کیا دیا، اخراجات کے علاوہ کیا دیا. ایسا تو نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے بھی سر تیاری کرنی ہے. آپ دیکھیے جس آیت پروردگار عالم نے حج کی عبادت کو واجب کیا ہے، اس کا پہلا لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. شاید یہ چھپا ہوا میسج ہے، للہ. یاد رکھنا تم جو بھی کرو گے اس کی بنیاد للہ ہونی چاہیے. اگر سفر حج میں للہیت نہیں ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم جس ہوٹل میں رہے وہ 4 اسٹار تھا کہ 5 اسٹار تھا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جس جہاز میں تم گئے اس میں تم اکنامی کلاس کے اندر بیٹھے یا بزنس کلاس کے اندر بیٹھے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے احرام کا جوڑا مثلا 1000 روپے کا تھا کہ 10,000 روپے کا تھا، اگر اس کے اندر سے تم نے للہیت کے عنصر کو نکال دیا؟ اس لیے کہ بہرحال ایک بات ذہن میں رہے، امتحانات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ امتحانات ہوتے ہیں جس میں امتحان میں پڑھنے والا انسان یہ جان لیتا ہے کہ رب العزت میرا امتحان لے رہا. ایسے انسان کے لیے کامیاب ہونا نسبتاً آسان ہوتا ہے. when I know، جب مجھے پتہ چل گیا کہ میں انڈر آبزرویشن ہوں، میرا ایگزام لیا جا رہا ہے، میرا امتحان لیا جا رہا ہے، تو پھر کامیاب ہونا اتنا مشکل نہیں. پتہ ہے کہ آزمائش ہو رہی ہے، لیکن جب نہ پتہ ہو، انجانے میں ٹیسٹ ہو جائے تو پھر کامیاب ہونا نسبتاً مشکل بن جاتا ہے. غریب آدمی کو پتہ ہے کہ پروردگار عالم نے غربت کے ذریعے میرا امتحان لیا ہے. آج تک کسی امیر آدمی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مولانا بڑی آزمائش کے اندر ہوں، دعا کریں پروردگار آزمائش پہ کامیاب کرے. بھائی کیا آزمائش ہے؟ اللہ نے بہت پیسہ دے دیا، ملے گا کوئی نہیں ملے گا. بلکہ وہ کہے گا اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بہت نوازا مولانا صاحب. ہم دولت کو نعمت سمجھتے ہیں، آزمائش نہیں سمجھتے ہیں. جبکہ جتنی بڑی آزمائش غربت ہے اس سے زیادہ بڑی آزمائش دولت ہے. اور ریزن وہی ہے کہ غربت والے کو پتہ ہے کہ میری آزمائش ہے، دولت والے کو نہیں پتہ میری آزمائش ہو رہی ہے. بیمار کو پتہ ہے میری آزمائش ہو رہی ہے، صحت مند کو نہیں پتہ میں آزمائش میں مبتلا ہوں. بوڑھا شاید پہچان لیتا ہے کہ اب میری آزمائش کا دور شروع ہو گیا،
جوان نہیں سمجھ پاتا کہ میری آزمائش چل رہی. تو حج پر آنے والے مالدار ہیں، غریب آدمی پر تو حج واجب ہی نہیں ہوتا. تو مالداروں کے ساتھ جو نظام پروردگار ہے، جو مزاج پروردگار ہے، اس میں بہرحال کئی سارے مقامات پر سختی بھی نظر آتی ہے. لیکن یہی انسان اگر للہیت کے ساتھ سفر حج اختیار کرتا ہے، پروردگار اسے اپنا مہمان کہتا ہے. اور ہم نے کچھ باتیں پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کی تھی. عزیزان گرامی، بات ذہن میں رکھیے گا کہ سفر حج پر جانے میں بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں. یہ سلائڈ میں نے لاسٹ کلاس سے لی ہے. انتظامی امور بھی ہیں، عبادتی امور بھی ہیں. یہ بات بہرحال مد نظر رہے، یہ بات بہرحال پیش نظر رہے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہے. میں ایک فرد نہیں ہوں جو حج کر رہا ہوں. میرے ساتھ میرے گروپ کی حد تک دسیوں، میرے شہر کی حد تک ہزاروں، میرے ملک کی حد تک لاکھوں، اور اس کے بعد پوری دنیا کی حد تک ملینز آف حجاج ہیں جو میرے ساتھ اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سفر میں جو تقریباً طے ہے، معصوم کی روایت کا خلاصہ، کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ میرے زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے، میری ان سے ملاقات ہونے والی ہے. اگر پتہ ہو کہ اس وقت اس دن اتنے بجے ہماری ملاقات ہونے والی، مجھے ایمانداری سے بتائیے ہم میں سے کون ہوگا جو اس وقت باوضو نہیں ہوگا؟ ہم میں سے کون ہوگا جس نے اس وقت پاکیزہ لباس نہیں پہنا ہوگا؟ لیکن مسئلہ ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہونے والی ہے. اور اگر یہ طے ہے کہ وہ ہونے والی ملاقات، تو اس 30 دن کے سفر میں بنتا ہے کہ میں ایک لمحہ بھی بغیر وضو کے نہ گزاروں. کیا پتہ کس لمحے میرے چہرے امام مقدس امام پہ نظر پڑنے والی ہے، کس لمحے میری ان سے ملاقات ہونے والی ہے. اور عزیزان گرامی، یہ جو سفر حج کی اس طرح کی تیاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سامان سفر کی فہرست وہ ضرور آپ کو تیار کرنی ہے، وہ ضرور ہم کو تیار کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہم نے اس اعتبار سے بھی تیار کرنا ہے کہ زمانے کے امام کی نگاہوں میں ہمارے حج کا، ہماری عبادت کا کیا اسٹیٹس ہے. لیکن بہرحال وہ باتیں نکات کی صورت میں انشاءاللہ پھر بھی آتی رہیں گی. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لاسٹ کلاس سے میں نے کچھ سلائڈز کو میں نے جو ہے وہ ریکیپ کے طور پر لیا ہے تاکہ ہم ایک مرتبہ اپنے ذہن کو پھر وہاں پر لے آئیں جہاں سے ہم نے کلاس کو چھوڑا تھا، اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں. مسائل حج کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ حج بجا لانے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقے کا نام ہے افراد، ایک کا نام ہے قران، اور ایک کا نام ہے تمتع. افراد اور قران کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ مکرمہ سے 88 کلومیٹرز کے فاصلے تک رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی وی آر ناٹ اے پارٹ آف دیٹ. تو ہم میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ افراد کے طریقے سے سفر حج اختیار کرے یا قران کے طریقے سے سفر حج اختیار کرے. ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، تمتع. دنیا بھر کے باقی مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کو تمتع کے طریقے سے انجام دیں. جب حج تمتع میں کرنا ہے تو بات ذہن میں رکھیں کہ حج تمتع خود 2 حصوں پر مشتمل ہے. اس کے پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع، اور دوسرے حصے کا نام ہے حج تمتع. اور یہ دونوں حصے مل کر حج اسلام کہلاتے ہیں. وہ حج جو ہم پر واجب ہے، جو ہمیں انجام دینا ہے. تو جب ہم عمرہ تمتع کر چکیں گے تو ہمارا 50% حج مکمل ہوگا، اور جب ہم حج تمتع بھی انجام دے لیں گے تو ہمارا 100% حج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اب آئیے عمرے پر. عمرے کی بھی 2 اقسام ہیں. ایک ہے عمرہ مفردہ اور ایک عمرہ تمتع. مفردہ وہ عمرہ ہے جو مومنین کرام سال بھر کے دوران انجام دیتے ہیں، جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں. اور عمرہ تمتع وہ عمرہ جو حج کے پہلے حصے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے، جس کو ہم انجام دیں گے اس لیے کہ ہمیں حج کرنا ہے. تو عمرہ تمتع کریں گے، وہ حج کا پہلا حصہ بنے گا، اور حج تمتع کریں گے جو حج کا دوسرا حصہ بنے گا. لیکن انتہائی اہم سلائڈ ان کلاسز کی حد تک کہ ہم اپنے سفر کے آغاز میں عمرہ مفردہ انجام دیں گے. یعنی ہم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر اختیار کریں گے تو مکہ میں ہمیں احرام پہنے بغیر جانے کی اجازت تو نہیں ہے، عمرہ تو کرنا ہی کرنا. لیکن وہ جو عمرہ ہوگا وہ ہم عمرہ تمتع نہیں کریں گے، مفردہ کریں گے. ریزن 2 اہم ریزنز ہیں.
پہلا ریزن یہ ہے کہ عمرہ تمتع کے بعد حج سے پہلے مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور چونکہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ ہمیں مکے سے نکلنا ہے، کہاں جانا ہے نکل کر، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، لیکن بہرحال ہمیں مکہ مکرمہ سے نکل کر اطراف کی زیارتوں کے لیے عرفات کے میدان میں جانا ہے، منا اور مزدلفہ کے میدانوں میں جانا ہے۔ عرفات کی زیارت میں تو اتنا ہوگا کہ ہم لوگ بس سے اتریں گے، منا اور مزدلفہ میں تو بس سے بھی نہیں اتریں گے، بے بسی کے عالم میں بس کے اندر بیٹھ کر منا اور مزدلفہ کے میدان کی ہم زیارت کریں گے، لیکن بہرحال ہم مکہ سے باہر ہوں گے۔ تو چونکہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں مکہ سے نکلنا ہے، لہٰذا ہم تمتع نہیں کر سکتے، ایک رات۔ دوسری بات، عمرہ تمتع کی ادائیگی کے بعد جب تک حج تمتع جو حج کا دوسرا حصہ ہے نہ کر لیا جائے، مزید کوئی عمرہ مفردہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے عمرہ کر لیا، اس کے بعد کہا جائے گا اب آرام سے انتظار کرو، تم کوئی عمرہ نہیں کر سکتے مزید۔ یہ اور بات ہے کہ عمرہ تمتع مکمل کرنے کے بعد طواف کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جو بہترین عبادت ہے، بلکہ جو زیادہ مطلوب عبادت ہے، لیکن عمرہ مفردہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور عام طور پر مومنین کرام کا مزاج یہ ہے، اور وہ مزاج بھی زیادہ تر مختلف لوگوں سے باتیں سننے کے بعد، وہ افراد جو آپ کے ساتھ اس وقت کسی اور گروپ میں کسی اور کاروان کا حصہ بن کر عبادت انجام دے رہے ہوں گے، تو ان کے ساتھ جو ایک نفسیاتی طور پر انسان موازنہ کرتا ہے، اچھا آپ لوگوں نے اتنے عمرے کر لیے، ہم نے تو اتنے نہیں کیے، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ عمرے انجام دوں۔ تو چونکہ عمرہ تمتع کے بعد آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو ان دو ریزنز کی وجہ سے ہم عمرہ تمتع انجام نہیں دیں گے، بلکہ مفردہ انجام دیں گے۔ یہ بات مدینہ منورہ جا کر انشاءاللہ پھر بھی آئے گی، جب ہم بڑے کلوز گروپس کے اندر بیٹھے ہوں گے اور ہمارا آپ کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، تو اس وقت کی بات میں دہراؤں گا، بلکہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں مولانا مجھے نہ عرفات و منا کے میدانوں میں آنا ہے، میں نے دیکھے ہوئے، نہ مجھے دوسرے عمرے مفردہ کرنے، میں آلریڈی بہت عمرے کر چکا ہوں، تو بہرحال کاروان کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ عمرہ مفردہ ہی کریں، آپ چاہیں تو عمرہ تمتع بھی انجام دے سکتے ہیں۔ بس یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پھر آپ اطراف کی زیارتوں پر ہمارے ساتھ نہیں آ سکیں گے، اور مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کوئی اور عمرہ کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم ریکمینڈ کریں گے ان افراد کے لیے جو نسبتاً سن رسیدہ افراد ہیں، یا خدا نہ خواستہ کسی ایسی بیماری میں ہے کہ جس میں وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، کہ آپ لوگ پہلے سے عمرہ تمتع ہی کیجیے گا، مفردہ مت کیجیے گا، اس لیے کہ جب ہم عمرہ تمتع کے لیے جائیں گے مکہ سے 250 کلومیٹر دور، تو وہ 4 یا 5 ذی الحجہ کا دن ہوگا، اور 4 یا 5 ذی الحجہ کا مطلب یہ ہے کہ رش اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہوگا، دنیا بھر سے جتنے حاجی آتے ہیں وہ آ چکے ہوتے ہیں، تو وہ طواف جو پہلے دن یعنی جب ہم جا رہے ہوں گے مدینہ سے، وہ طواف جو ہمیں مثال کے طور پر 25 سے 30 یا میکسیمم 35 منٹ کا پڑ رہا ہوگا، وہ آرام سے 40-45 منٹ کا یا شاید 50 منٹ کا بھی ہو چکا ہو، تو تھکن بڑھے گی۔ تو اس اعتبار سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، لیکن بہرحال ایز پر پلان، کاروان کا پلان یہ ہے کہ ہم مفردہ پہلے انجام دیں گے، تمتع بعد میں۔ مفردہ اور تمتع میں فرق، مفردہ سال بھر کیا جا سکتا ہے، تمتع سے حج کرنے والا انجام دے گا۔ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ تفصیلات آنے والی ہیں، اور تمتع میں سر مڑنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ آ جائیے عمرہ ایک نظر میں 7 واجبات ہیں جن کو آپ انجام دے لیتے ہیں تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 7 واجبات۔ سب سے پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، دوسرا واجب ہے طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، تیسرا واجب ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا، چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، پانچواں واجب ہے سر موننا، حلق کرنا یا سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا جسے تقصیر کرنا کہتے ہیں، نمبر 6 طواف النساء کرنا، نمبر 7 طواف النساء کی 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ یہ 7 واجبات ہیں، اب ان کو آپ انجام دے لیتے ہیں
تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک بات کی وضاحت میں یہاں پر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ابھی آپ نسبتاً فریش ہیں، ابھی آپ کے چہرے پر تھکن کے وہ آثار نہیں آئے۔ یہ اور بات ہے کہ تھکن کے آثار سے پہلے پانی کی بوتلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن بہرحال میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بات آپ اس فریشنس کے اندر سن لیں، اور وہ یہ کہ جب اتنی لمبی کلاسز ہوتی ہیں، تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کی 4 کلاسز جو یہاں پر کراچی میں ہوں گی، 6 گھنٹے کے مسائل آپ سنتے ہیں، فقہ کے مسائل کہ آپ کو احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، نماز کیا ہے، صحیح کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تو یہ 7 واجبات عمرے کے ہیں، اس کے بعد 13 واجبات ہیں حج کے، جس میں عرفات کے میدان کے واجبات آئیں گے، مینا کی باتیں آئیں گی، مزدلفہ کی باتیں آئیں گی، کنکری کیسے مارنی ہے، قربانی کیسے ہونی ہے، سر کیسے منڈوانا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ابتدائی طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہ جانے یہ اتنی مشکل عبادت کیسے ہوگی، اور یہ بات محسوس کی گئی ہے، مشاہدے میں آئی ہے کہ عام طور پر سفر حج پر جانے والوں کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ تو ہوتا ہے کہ صاحب اللہ بچائے اس عبادت سے، پتہ نہیں کیسے ہونے والی ہے، گرمی کا موسم ہوگا، پچھلے سال 2000 آدمی مر گئے تھے اور ایسا ہو گیا تھا اور ویسا ہو گیا تھا، اور ہماری اماں گئی تھی تو ان کے پیر پہ ویل چیئر چڑھ گئی تھی، اور ہمارے ابا گئے تھے تو ان کی بس خراب ہو گئی تھی، اور مثلا ان کو ڈائریا ہو گیا تھا اور ان کو بخار ہو گیا تھا۔ تھینک یو۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو بڑی گھبراہٹ میں ڈال رہی ہوتی ہیں کہ عبادت کیسی ہوگی۔ میں سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یقین جانیے یہ انتہائی، جس کو ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں، بڑی سویٹ عبادت ہے۔ حج کی عبادت بہت میٹھی عبادت ہے، اور اگر خدا کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں آپ کے ذہن سے یہ والی بات نکالنے میں کہ بہت مشکل عبادت ہے، تو then you will be able to enjoy the spirituality, the sweetness of the Hajj and the Umrah. آپ انجوائے کریں گے۔ دیکھیں، حج کی عبادت سفر کی حد تک تکلیف ہے اور بات ہے، یہاں سے آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، بسوں میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک تکلیف والی بات ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ بھی بعض اوقات اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اپنے کمرے گھر کا بیڈ روم ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اوکے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں آپ کی چوائسیز اور ہوتی ہیں، جو ممکن ہے کہ آپ کو وہ ساری چوائسیز کھانے پینے میں نہ مل رہی ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں، آپ لوگ پیسے دے کر جا رہے ہیں، کاروان کی انتظامیہ تجربہ کار انتظامیہ ہے، اویلیبل سرکمسٹانسز میں، اویلیبل بجٹ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ پرووائڈ کیا جائے۔ اس کے بعد آ جاتی سفر کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، طواف، احرام۔ اب یقین جانیے یہ انجوائے کرنے والی عبادتیں، جب آپ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں انجوائے کریں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مومن جب کربلا کی زیارت کو جاتا ہے، مولا حسین کے روضے پر جاتا ہے، تو جب وہ روضے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، حرم سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، اس کے ایکسپریشن یہ ہوتی ہے کہ یار زندگی کی حسرت پوری ہو گئی، آئی انجوائڈ، میں گم ہو گیا تھا، میں مولا سے باتیں کر رہا تھا۔ بابا جس حسین سے باتیں کرتے ہوئے آپ گم ہو جاتے ہیں، آپ اس رب العزت کی زیارت کو جا رہے ہیں جس سے باتیں کرتے ہوئے حسین گم ہو جاتا تھا۔ کبھی آپ دعائے عرفہ کے الفاظ کو دیکھیں، ہم جتنی باتیں بھی کر لیں، میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، ہم اتنی لمبی باتیں نہیں کر سکتے جتنی لمبی باتیں حسین بن علی نے عرفات کے میدان میں پروردگار سے کی۔ ہم سے کہا جاتا ہے نا باتیں کرو، خدا سے دعا مانگو، بہت ساری دعاؤں میں قرآن کے عمل میں کہتے ہیں صاحب اپنی اپنی دعائیں مانگے، ہم کتنی دیر مانگتے ہیں دعائیں؟ 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 50 سیکنڈ، 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ بعد تو دعائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مولانا صاحب آگے بڑھائیے، ہو گئی دعائیں ساری، اور مولا جو ہے وہ گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں خدا کے ساتھ۔ تو ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں حسین گم ہو جاتا تھا، کس میں؟ رب العزت کی بارگاہ ذات میں۔ ہم کیوں گم نہیں ہو رہے؟ ہمارا دماغ کیوں کاندھے پہ اٹکا ہوا ہے؟ کاندھا خانہ کعبہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ بابا کاندھا بھی کعبے کی طرف ہے اور کعبہ بھی کاندھے کی طرف ہے۔ تمہیں گھومنا ہے اس وقت، اس چکر میں آنا ہے کہ جس چکر میں آنے کے بعد دنیا کے ہر چکر سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک عجیب ہی عبادت کا مزہ ہے۔ تو صرف سمجھانا یہ ہے کہ آپ مسائل کی تفصیل کو سن کر، یہ سننا ضروری ہے، میں بتا دوں، اگر آؤٹر لیئر صحیح نہیں بنے گی تو انسائیڈ ہم کو صحیح نہیں ملے گا، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔
ہمیں عبادت کو سیکھنا ہے اور ہمیں بیٹھے اسی لیے سیکھیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد گم ہو کر عبادت کرنی ہے۔ یعنی ہم جب مسائل فقہ بتاتے ہیں تو پھر یہ بات رہ ہی جاتی ہے کہ بابا خدا نے کچھ مقامات بنائے جہاں پر مانگی گئی خدا ہر دعا قبول کرتا ہے، لیکن طواف کے دوران جب بتایا جاتا ہے دعا ساری کی ساری قبول ہوتی ہیں، کہتے ہیں مولانا ہمیں تو خیال ہی نہیں تھا، ہم تو دیکھ رہے تھے ہمارا کاندھا خانہ کعبہ کی طرف ہے کہ نہیں، بس اس کے علاوہ کوئی خیال نہیں تھا۔ بابا ایسا نہیں کرو۔ طواف کے دوران دیکھیں معصومین نے کس طرح سے باتیں کی۔ تو اب میں آ جاؤں اس خلاصے پر جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو گھنٹوں کی کلاس ہے فقہی مسائل کی، یہ پریکٹیکلی عبادت جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے زیادہ کی عبادت نہیں ہے، میکسیمم 1.5-2 گھنٹے کی عبادت ہے، ورنہ اس سے بھی کم، اگر تمتع کرنا ہو تو اس سے بھی کم۔ آپ احرام باندھیں گے میقات سے، تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، آپ کا عمرہ اسٹارٹ ہو گیا، پھر دوبارہ آپ آ جائیں گے ایئر کنڈیشن بس کے اندر بیٹھ جائیں گے، سو جائیں گے، ریلیکس ہوں گے، کھانا پینا سب چل رہا ہوگا، آپ آئیں گے مکے میں، پھر جا کے ہوٹل میں ریلیکس کریں گے، اور ریلیکس کرنے کے بعد جب مثلا دن نکلے گا صبح آرام سے عمرے کے لیے جائیں گے، دعائیں مانگیں گے، دروازے حرم پہ کھڑے رہیں گے۔ طواف کی عبادت میں آپ کو اطمینان دلاؤں، جب ہم پہنچیں گے مکہ مکرمہ، بہت زیادہ اگر ہوگا طواف کا رش تو 30 منٹ کا، بہت زیادہ تو 35 منٹ کا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ رش ہمیں ملنا چاہیے، میرا نہیں خیال۔ 35 منٹ کی آپ طواف کریں گے، 2 منٹ کی آپ نماز پڑھیں گے، 40 منٹ کی یہ عبادت ہو جائے گی۔ صفا مروہ پہ آئیں گے، جو صفا مروہ کی واک ہے از لیس دین اے ہاف کلومیٹر، 450 پونے 500 میٹرز کی واک ہے ون وے، یعنی آپ کو 7 چکر لگانے ہیں تو میکسیمم یہ 3 سے 3.5 کلومیٹر کی واک بنتی ہے۔ یوزلی لوگ واک کرتے ہیں تو 10 منٹ کے اندر 1 کلومیٹر چل لیتے ہیں، اگر ہم اسی کو مان لیں تو تقریباً 30 سے 35 منٹ میں، بہت زیادہ 40-45 منٹ میں آپ کا طواف صحیح مکمل ہو جائے گی کھانے اپنا صفا مروہ کے درمیان۔ بال تھوڑے سے کاٹنے، تقسیم کرنی ہے، وہ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا، بس انگلی کی جگہ کینچی ہوگی، یہ کٹ گیا 1 سیکنڈ کا کام، عمرہ مکمل ہو گیا۔ آ جائیے گھر پر، نہائیے دھوئیے، پرفیوم استعمال کیجئے، سلے ہوئے کپڑے استعمال کیجئے، خوشبودار صابن استعمال کیجئے۔ آپ کہیں گے صاحب ہم جو بغیر خوشبو کے صابن اتنے درجن لے کر آئے تھے اس لیے تھے کہ 2 گھنٹے بعد آپ کہیں گے خوشبودار صابن استعمال کیجئے؟ جی ہاں بالکل اسی لیے تھے۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ 30 دن خوشبو حرام ہے؟ جب آپ نے احرام پہنا تب خوشبو حرام ہے، احرام ختم، خوشبو کا حرمت ختم، سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے، جوتے پہن لیجئے، سب ختم ہو گیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور اگر عمرہ مفردہ کیا ہے تو آپ کل پرسوں آ کر 1-2 دن کے بعد آ کے ایک طواف اور کر لیجئے، طواف کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ کہیں گے صاحب قمیص شلوار پہن کے ہو سکتا ہے؟ بالکل جینس پہن کے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ساری پابندیاں تقسیم کی حد تک تھیں۔ تو بڑی آسان سی عبادت ہے، بڑی میٹھی عبادت ہے، اور ہر مرحلے پر آپ نے انجوائے کرنا ہے اس عبادت کو۔ مسائل کو سیکھ لیں تاکہ غلطی نہ کریں، لیکن اس کے بعد انجوائے کریں۔ اور میں نے دیکھا ہے واقعا جو پہلی مرتبہ کا حاجی ہوتا ہے اصل میں اس کو انجوائے کرنا ہے، پرانا تو ویسے ہی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ والا حاجی اگر نہیں سمجھ پاتا صحیح طرح سے تو بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں، آپ کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ قیامت آ گئی۔ انشاءاللہ 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 بڑے سکون کے ساتھ آپ اپنی عبادت کو مکمل کریں گے۔ بٹ ونس اگین مسائل کو ضرور سیکھیے گا۔ مسائل کے سیکھنے میں اگر کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی تو بعض اوقات گھنٹوں کی غلطی کئی سارے بکرے جو ہے وہ انسان پر لگا دیتی ہیں۔ وہ جب ایگزامپل جائیں گے تو میں عرض بھی کروں گا۔ تو بھائی احرام باندھنا ہمارے پاس موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنے کا عملی طریقہ، اس کی تھیوریٹیکل وضاحت تو آ گئی تھی، تو پھر بھی ایک جملہ میں نے لکھا، لوگ اس طرح سے باندھیں کہ ناف سے گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لیں، ردا اس طرح پہنے کہ دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں، 2 چادریں کم از کم ہونا ضروری ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے آپ ایک کی جگہ 2 چادریں اوڑھ لیں اوپر، اور سردی لگ رہی ہے تیسری چادر بھی اوڑھ لیں، وہ مسئلہ نہیں، لیکن 2 سے کم میں کام نہیں چلے گا۔ اب یہ طریقہ کار شاید یہ مووی اتنا کلیئر نہیں ہے، ممکن ہے اگر مرد حضرات کو وہاں پر ٹیلی ویژن اسکرین نظر آ رہی ہے۔ احرام کو باندھنے کا آسان ترین طریقہ ایک مرتبہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں اس کی وضاحتی بیان کے ساتھ جو ہے دوبارہ اس کلپ کو چلاؤں گا۔ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، چادر کو کس طرح سے باندھا جا رہا ہے۔
یہ طریقہ احرام باندھنے کا. اب اس کو ذرا ایک مرتبہ سن لیں اور پھر میں دوبارہ کلپ چلاتا ہوں اور دوبارہ دیکھ لیں. دیکھیں آسان ترین طریقہ جو اوپر کی ردا ہے وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, اس میں کچھ نہیں کرنا, لینی اور جس طرح شال اوڑھتے ہیں اوڑھ لینی. جو سارا کا سارا کرامت آپ کو دکھانی ہے وہ آپ کو لنگی باندھتے ہوئے دکھانی ہے. لنگی باندھنے کا طریقہ بہت آسان ہے. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ لنگی باندھتے وقت دونوں سروں کو سامنے کی طرف پکڑتے ہیں. ایسے نہیں کرنا. دونوں سروں کو یا تو آپ ایکسٹریم رائٹ پہ لے لیں یا ایکسٹریم لیفٹ پہ لے لیں, ڈپینڈز اپون یور ایزینس. آپ رائٹ ہینڈیڈ ہیں, لیفٹ ہینڈیڈ ہیں, دائیں طرف پکڑ لیں یا بائیں طرف پکڑ لیں. اور اس کے بعد جس جگہ سے یعنی ایک طرح سے جہاں پر آپ کے یعنی اسکن ختم ہو رہی ہے وہاں پر آپ اگلی چادر کو دبا کے دونوں چادروں کو ایک ساتھ سامنے کی طرف فولڈ کر لیں. اب یہ یہاں پر دب گیا. اس کے بعد آپ اوپر کے جو کپڑا ہے اس کو 1-2 فولڈ بنا لیں اور باہر کی طرف 2 سے 3 رول کر لیں. یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ 3 دن آپ کا احرام بندہ رہتا ہے, احرام نہیں کھلتا. اگر آپ نہ کھولنا چاہیں تو نہیں کھلے. اور اس طریقہ کار کا فائدہ یہ ہے کہ چلتے وقت آپ کے پیروں میں بھی جناب علی جو ہے وہ بندش نہیں آتی. آپ کے پیر بند نہیں ہوتے, کھلے رہتے پیر آپ کے, آپ چل سکتے, واک کر سکتے ہیں. ایک بار پھر دیکھیے, اب میں وضاحت بھی کرتا جاؤں گا. جب یہ دیکھیے احرام کی چادر کے ایک سرا انہوں نے اپنے الٹے ہاتھ کی طرف تھاما ہوا ہے, پورا لیفٹ, مکمل لیفٹ پر انہوں نے دونوں جو ہے وہ سروں کو پکڑ لیا. سامنے کی طرف نہیں پکڑا, مکمل الٹے ہاتھ کی طرف پکڑا. پیٹ کے بعد سے یہ بس یہیں پر سارا کمال دکھانا ہے آپ کو, جو انہوں نے دبایا نا اس چادر کو, بس وہی. یہ اگر صحیح ہو گیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں. دیکھیے انہوں نے چادروں کو چھوڑ بھی دیا. وہ جو کونا ہے وہ اگر ٹائٹ آپ نے دبا دیا تو اس کے بعد سارا معاملہ حل ہے. اب آگے سے آپ ڈیزائن بنائیں, جتنے ڈیزائن بنائیں, 2 بلدیں 3 بلدیں آپ کی مرضی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو چاروں طرف سے, یہ 2 بلدی انہوں نے بہت ہیں, تھوڑا سا اور ٹائٹ کرنا ہے, 3 بلدے دیں. یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ جو بل دیے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ پیسے آ جاتے ہیں, آپ کی ایک آدھ میڈیسن آ جاتی ہے, آرام سے اس کے اندر پیسے پڑے رہتے ہیں, کہیں نہیں جاتے. یعنی میں فرینکلی بتا رہا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی 20 سال کا تجربہ ہے. خدا را آپ انفارمیشن لیک مت کیجیے گا, لیکن 20 سال سے آج تک میرے پیسے کبھی نہیں کھوئے, آج تک کبھی نہیں کھوئے الحمدللہ. پیسے پڑے رہتے اندر, آپ جب کو نکالنے دیتے, باقی سب ایسے پڑے. تو بہت ساری چیزوں سے آپ سکون میں آ جاتے ہیں. اٹس ویری ایزی وے. نہ آپ کو بیلٹ کی ضرورت ہے, نہ پتہ نہیں کسی اور کچھ ضرورت نہیں ہے. فرسٹ کلاس آپ کا احرام بن جاتا ہے. دس از دا بیسٹ وے ٹو ویئر دا احرام. ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہی احرام ہے. خواتین کے لباس میں شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہ ہو. اس طرح سے پہنے کہ سر کے بال اور کان مکمل طور پر چھپ جائیں, تھوڑی کے نیچے تک سارا حصہ چھپ جائے اور چہرہ مکمل کھلا رہے. کاروان مسلم کی خواتین کے لیے اضافی ذمہ داری, پیلے رنگ کی ایک پٹی سر پر سیلیں. ہم نے آپ کو سی کے دیے. پیلے رنگ پر کاروان کے نام والا کپڑا احرام کے پچھلے حصے پر سیلیں. یہ بھی آلریڈی آپ کے لیے اسٹچ کر کے دیا گیا ہے. طریقہ کار ذرا خواتین ایک مرتبہ دیکھ لیں صرف. اس انداز سے آپ کا پورا چہرہ کھلا ہوا ہوگا. یہ پیلا کپڑا اوپر ہونا چاہیے تاکہ اگر مشکل ترین رش میں ہیلی کاپٹر سے کاروان مسلم کی عورت کو اٹھانا ہو تو ہم اٹھا سکے کہ یہ مسلم والی. اور کاروان مسلم کراچی پاکستان, البتہ یہ پرانا ہو گیا, ڈیزائن اس مرتبہ جو ہے وہ والنٹیئرز نے چینج کر دیا ہے, نیا ہو گیا. تو یہ جو ہے وہ کاروان مسلم کی خواتین کے لیے ان کا لباس احرام. مشترکہ شرائط کی کلاسیں یہ باتیں ہو چکی ہیں. واجبات احرام: تمام سلا ہوا لباس اتار کر 2 چادریں پہننا, نیت کرنا, تلبیہ پڑھنا, تلبیہ کے الفاظ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. تلبیہ کی ابتدائی 2 سطریں واجب, باقی 2 سطریں مستحب تلبیہ ہے. احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہیں. آپ جب نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کے احرام کی پابندی شروع ہوتی ہیں. اگر آپ گھر میں پریکٹس کرتا ہوا تلبیہ پڑھا, یا میں نے بھی جیسے آپ کو سناتے ہوئے پڑھا تھا, تو ایسا نہیں کہ مجھ پہ خوشبو حرام ہو گئی یا سلا ہوا لباس حرام ہو گیا.
پریکٹس کے لیے آپ جتنی چادریں پہنیں، جتنی مرتبہ تلبیہ پڑھیں، کچھ نہیں ہونے والا. جب آپ نیت کے ساتھ کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کے احرام مانتا ہوں قربۃ الی اللہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس وقت جو ہے آپ کے عمرے کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت جو ہے آپ پر احرام کی پابندیاں لگتی ہیں. جو چیزیں حالت احرام میں حرام ہیں، یہ ایک طرح سے ہماری آج کی کلاس اب شروع ہو رہی ہے. اب تک جو ہم نے کیا وہ کچھ وضاحتیں تھیں اور کچھ پچھلی کلاس کا ریکیپ تھا. تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. جو چیزیں حالت احرام میں حرام ہیں وہ 20 چیزیں ہیں. نمبر 1 بدن پر تیل ملنا، اور یہ 20 کی 20 چیزیں آپ کے کارڈ پر بھی لکھی ہوئی جو آپ کو کارڈ دیا گیا. اور انشاءاللہ یہ ہماری جو یہ لیکچرز ہیں یہ سارے کے سارے کارون مسلم کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی ہو جائیں گے. پہلا لیکچر اپلوڈ آلریڈی ہو چکا ہے، تو آپ جو ہے وہ دوبارہ اس کو وہاں چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. اور جو ہے وہ یہ والی سلائیڈز بھی آپ کو جو ہے وہ ای میل ہو سکتی ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ کاروان کے نمبر پر اپنا ای میل ایڈریس ڈال دیں، بتا دیں، تو جو ہے وہ یہ آپ کو ای میل بھی کی جا سکتی ہے. بدن پر تیل ملنا، خوشبو استعمال کرنا، سرما لگانا، آئینہ دیکھنا، ناخن کاٹنا، بدن سے خون نکالنا، بال اکھاڑنا، دانت اکھاڑنا، جوئیں وغیرہ مارنا، زینت کرنا. میں اتنی رفتار سے اس لیے گزر رہا ہوں کہ ہر ایک کی ڈیٹیل آنے والی ہے، لہٰذا ہم صرف فہرست کے طور پر ابھی نکل رہے ہیں. جھوٹ بولنا، قسم کھانا، شکار کرنا، حرم سے گھاس اکھاڑنا، اسلحہ ساتھ رکھنا، نکاح کرنا یا پڑھنا، استمنا کرنا، جماع کرنا، شہوت سے بوسہ لینا یا دینا، شہوت کے ساتھ عورت کو مس کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو حالت احرام میں مردوں پر بھی حرام ہیں، عورتوں پر بھی حرام ہیں. اب جو 20ویں چیزیں مثال کے طور پر عورت کو مس کرنا، تو یہ آف کورس وائس ورثہ، مرد کے لیے عورت کو مس کرنا حرام، عورت کے لیے مرد کو مس کرنا حرام. کچھ چیزیں ہیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، خواتین کے لیے حرام نہیں ہیں. حالت احرام میں مردوں کے لیے جو پہلی چیز حرام ہے وہ ہے کہ سلا ہوا کوئی سا بھی لباس پہننا، 2 بند جوتا پہننا، 3 سائے میں سفر کرنا، اور 4 سر ڈھانپنا. یہ 4 چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں، عورتوں کے لیے حرام نہیں ہیں. عورتیں سلا ہوا لباس پہن سکتی ہیں اور پہنتی ہیں، عورتیں بند جوتا پہن سکتی ہیں اور پہنتی ہیں. عورتوں کے لیے بند گاڑی میں سائے میں سفر کرنا حرام نہیں ہے، وہ آرام سے سفر کرتی ہیں، ان پر کوئی کفارہ بھی نہیں لگتا. خواتین کے لیے سر ڈھانپنا نہ فقط حرام نہیں ہے، واجب ہے. اگر نہیں ڈھانپیں گی تو پرابلم ہوگا اور عمرہ باطل ہوگا. کچھ باتیں جو صرف خواتین کے لیے حرام ہیں، کسی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنا، 2 معمول سے زیادہ زیور پہننا، 3 ہاتھوں پر دستانے پہننا. تو عورت کا جو ہے وہ چہرہ کھلا ہوا ہوگا، عورت کے جو ہے وہ ہاتھ کلائی تک کھلے ہوئے ہوں گے، اور عورت نے کوئی اضافی زیور نہیں پہنا ہوا ہوگا. ان سب کی ڈیٹیلز آگے آ رہی ہیں. اب آئیے ڈیٹیلز. سب سے پہلی چیز جو مردوں اور خواتین دونوں پر حرام تھی وہ تھی بدن پر تیل ملنا. اب دیکھیے بڑا سمپل سی چیز ہے، کوئی بھی چیز ایسی کہ جو بدن پر تیل ملنے کے زمرے میں آتی ہو حرام ہے. چاہے سارے بدن کی بات ہو، چاہے جناب علی بدن کے بعض حصوں کی بات ہو. مثلا فرض کر لیں کسی کو شوق ہے سر میں تیل لگانے کا، حالت احرام میں حرام ہے. اگر آپ لگاتی بھی سر پر تیل حالت احرام میں، جب سے تلبیہ پڑھا اور جب تک آپ تقصیر کر کے احرام کی پابندی سے فارغ نہیں ہوتے تب تک آپ کو جو ہے وہ حالت احرام میں رہنا ہے. اور جب تک حالت احرام میں ہے یہ چیزیں حرام ہیں. احرام کی حالت میں کسی بھی روغنی یعنی آئلی چیز کا بدن کے کسی بھی حصے پر استعمال کرنا حرام ہے. چند مثالیں. چہرے اور ہاتھوں پر بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی کریم لگانے کی، اسپیشلی خواتین کی، مرد حضرات بھی لگاتے ہیں. تو جن کی عادت ہے وہ کیئر کریں کہ حالت احرام میں پھر انہیں جو ہے وہ ہاتھوں پر کوئی لوشن کریم لگانے کی اجازت نہیں ملے گی. سر میں تیل لگانے کی عادت ہے، جن کی عادت ہے خواتین یا مردوں میں سے کسی کی، تو ان کو حالت احرام میں اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی. ریشنل کریم کا استعمال، اب جو ہے وہ گرمیوں کا حج ایک طرح سے پھر شروع ہو گیا، تو مرد حضرات کو اسپیشلی جب وہ انڈر گارمنٹس نہیں پہنے ہوتے ہیں، صرف چادر اور لنگی ہوتی ہے، تو اس بات کے بڑے امکانات ہوتے ہیں کہ رانیں چھل جاتی ہے رگڑ کھانے کی وجہ سے. آپ کو فوراً یاد آتی ہے ریشنل کریم، تو حالت احرام میں اس کا استعمال حرام. تو یہاں پر بعض حجاج کرام کا یہ مشورہ اور بڑا کامیاب تجربہ کہ جتنا ریشنل کریم آپ کو ہیلپ کرتی ہے اس سے زیادہ یہ
کارن فلاور جو کہتے ہیں آپ، یہ بڑا شاندار ہے، بڑا مجرب ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ریشمی کریم آپ کو 1 گھنٹے میں ریلیف دے گی 60 منٹس میں، تو یہ کارن فلاور جو ہے وہ آپ کو یہ شاید ودن 60 سیکنڈس آپ کو ریلیف دیتا ہے، اور اس میں کوئی تیل والی بات بھی نہیں، تو بڑے مزے سے آپ جو ہے وہ تیل بھی نہیں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے بدن پر، اور آپ تکلیف سے بھی بڑی جلدی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اہم مسائل، تقریباً کارون مسلم کے 6-8 سال بلکہ شاید 10 سال کے بعد ایک ایسی خاتون نے ہمارے ساتھ حج کیا کہ جو بڑی ہی سنسیئر تھی اپنے ہاتھوں پر چہرے پر کریم لگانے کے معاملے میں، تو وہ ڈھونڈ کر لے کر آئی کوئی ایسی کریم کہ جس میں واٹر بیسڈ تھی، جس کے اندر کوئی آئل نہیں تھا۔ تو اس کو ہم نے مسئلہ معلوم کروایا تو جواب ملا کہ جی بالکل جائز ہے، اگر کوئی ایسی کریم ہو جو کمپلیٹلی واٹر بیسڈ ہو اور اس کے اندر آئل بالکل بھی نہ ہو، 1% بھی نہ ہو، تو اس کا استعمال بالکل جائز ہے اور آپ وہ کریم استعمال کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں ایسی کریمز مل بھی رہی ہیں۔ اتفاق کی بات ہے پچھلے سال کچھ اس طرح کی کریمز لوگوں نے مارکیٹ میں استعمال بھی کی اور کہا کہ وہ جائز کے لیے صحیح ہے، اور اتفاقاً ان کی مینوفیکچرر سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر تقریباً 2% ہم اس کے اندر آئل ملاتے ہیں، 98% سارے دوسرے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، 2% از نیگلیجیبل آلموسٹ، یعنی 100 قطروں کے اندر پانی کے اگر آپ 2 قطرے جو ہے وہ تیل کے ملا دیں گے تو وہ کیا تیل ہے، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ ہم نے مسئلہ معلوم کروایا، نجف سے آغا سستانی سے فرمایا کہ اگر 2% بھی ہے تو اس کا استعمال حرام ہے، لہٰذا پلیز ایشو نہ بنائیں، ایک کو جا کر آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیا کیا، تم نے کریم استعمال کر لی، تمہارے مولانا نے بتایا نہیں بتایا، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ذمہ داری تھی آپ کو بتا دینا، آپ کو میں نے بتا دیا بس۔ پلیز ان مسائل کو فتنہ نہ بنائیں، آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی استعمال کرتا ہے بالکل کرنے دیں، آپ پر شریعت نے واجب بھی نہیں کیا کہ جا کر آپ خدائی فوجدار ہونے کا جو ہے وہ فریضہ انجام دیں، جا کر ایک کو جا کے کہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا۔ بٹ اگر کوئی کریم آپ کو واقعہ سے مل جاتی ہے جو کمپلیٹلی 100% آئل بیسڈ نہیں ہے، واٹر بیسڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا استعمال بھی خود بخود جائز ہو جائے گا۔ تو میں اس معاملے میں جو ہے وہ نہ کسی کریم کو واٹر بیسڈ کے طور پر اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، نہ کسی کریم کو میں جو ہے آئل بیسڈ کے طور پر اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، میں صرف فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ جو کریم آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ واٹر بیسڈ ہے یا آئل بیسڈ ہے، اور واٹر بیسڈ ہے تو اس کے اندر آیا 1 یا 2% آئل استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اٹ از ناٹ مائی رسپانسبلٹی، اٹ از تھورلی آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن بہرحال مجبوری میں علاج کی غرض سے بغیر خوشبو کی کریم کا استعمال جائز ہے۔ اگر کوئی واقعاً ایسا بیمار پڑ گیا بیچارہ کہ وہ بدن پہ تیل نہیں لگانا چاہ رہا، لیکن مثال کے طور پر کسی کو خارش کا پرابلم ہے، کسی کو اس طرح کے ایگزیما کا پرابلم ہے، ہوتے بہت سے لوگوں کو کہ اگر وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی ہاتھ کو خشک رکھیں گے تو فوراً جو ہے وہ ان کی اسکن پھٹنا شروع ہو جائے گی، خون نکلنا شروع ہو جائے گا، ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایسی کریم کا استعمال جائز ہے۔ لیکن بہرحال کریم کے استعمال کا کفارہ نہیں لگے گا، لیکن اگر خوشبودار کریم استعمال کی تو خوشبو استعمال کرنے کا کفارہ لگ جائے گا، لہٰذا وہ ایسی کریم کا استعمال کریں جو بغیر خوشبو کی کریم ہو۔ دوسری چیز جو حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے خوشبو استعمال کرنا۔ خوشبو کا ہر طرح کا استعمال حرام ہے، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، چاہے وہ بدن پر لگانے میں ہو، چاہے وہ لباس پر لگانے میں ہو، چاہے وہ صرف سونگھنے میں ہو، آپ کھا نہیں رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں، بدن پر نہیں لگا رہے ہیں، لیکن پرفیوم والے کی دکان پہ کھڑے جا کے خوشبو سونگھنے کیسی ہے، حرام۔ نہانے دھونے میں صابن شیمپو ایسا استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر خوشبو ہے، فریگرنس ہے، ٹوتھ پیسٹ آپ ایسا استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر خوشبو ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز۔ مزید اس کی جو ایگزامپلز ہیں، ٹیشو ہے مثال کے طور پر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ ساری چیزیں خوشبو سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے عام لوگ خوشبو کہیں، مثلا زعفران، الائچی، گلاب، خوشبودار شیمپو، صابن، واشنگ پاؤڈر، ایون آپ کا جو لباس احرام ہے اگر آپ ایسے ڈٹرجنٹ سے دھو رہے ہیں، ایسے واشنگ پاؤڈر سے دھو رہے ہیں جس میں کپڑے کے اندر خوشبو رہ جاتی ہے آخر میں، تو پھر اس کو دوبارہ اتنا کھنگالنا واجب ہے کہ خوشبو اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ ٹیشو پیپر، پرفیومز، کریمز،
ابھی بھی لسٹ ختم نہیں ہوئی، میں نے وغیرہ کہہ کے ختم کر دیا. تو ایسی جتنی چیزیں بھی آتی ہیں جو خوشبودار ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ حرام ہے. البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، معیار یہ ہے کہ عام لوگ اسے خوشبو یا خوشبودار کہیں، مولانا نہیں. لہٰذا پلیز صابن لے کے میرے پاس مت آئیے گا. یہ معیار ہے ہی نہیں کہ مولانا صاحب خوشبودار کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. آپ کے پاس صابن لے کر آئے، مجھے اسی دن نزلہ تھا، خوشبو نہیں آئی، اور میں نے کہہ دیا مجھے تو خوشبو نہیں آ رہی، تو کوئی جواز نہیں بن جائے گا آپ کے لیے کہ آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں. اور فرض کریں جب آپ مجھے صابن سنگا رہے تھے، اسی وقت برابر سے کوئی ایسا فرد گزرا جس نے بڑی اچھی خوشبو لگا کے رکھی تھی، مجھے خوشبو آ گئی اس کی، میں سمجھا صابن سے آئی ہے، اور میں نے کہہ دیا ہاں، تو وہ صابن حرام نہیں ہو جائے گا. تو مولانا از ناٹ دا کرائٹیریا، عام لوگ. اور خوشبو کے اندر بھی جسے عام لوگ خوشبودار کہیں، دیکھیں 3 چیزیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چیز ہے خوشبو، ایک چیز ہے بدبو، اور ایک چیز ہے بو. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. خوشبو اور ہے، بدبو اور ہے، بو اور ہے. جو بدبو ہے بدبو ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. جو خوشبو ہے وہ خوشبو ہے، اس میں بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن بہت ساری چیزیں بو ہوتی ہیں، اور وہ بو ہونے کے باوجود ہم اسے کبھی خوشبو کہہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی بدبو کہہ رہے ہوتے ہیں، ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے. مثلا بہت سو کو بریانی پسند ہے، کوئی بہت اچھی بریانی بنی ہوئی تو آپ کیا کہیں گے؟ بریانی کی بو آ رہی ہے، یا آپ کہیں گے بریانی کی خوشبو آ رہی ہے. ممکن ہے کسی کو بریانی بالکل ناپسند ہو. مجھے پتا ہے ایگزامپل نہیں بنی، چلے دوسری ایگزامپل بنا لیتے. دیسی گھی کی مٹھائی ہے، اب دیکھیے فوراً کچھ کو جو ہے مسکراہٹ آئے گی، کچھ کو جو ہے ناگواری آئے گی. دیسی گھی کی مٹھائی جس کو پسند ہے وہ کہے گا کیا خوشبو ہے. جس کو دیسی گھی کی بو ناپسند ہے وہ کہے گا اف کتنی اسمیل آ رہی ہے. سی فوڈ، جھینگے اور مچھلی، جن کو پسند ہے وہ کہیں گے کیا خوشبو ہے، جن کو ناپسند ہے ان کے لیے اس سے بڑی بدبو نہیں ہے. رائٹ؟ جھینگے اور مچھلی میں نہ خوشبو ہوتی ہے نہ بدبو ہوتی ہے، بو ہوتی ہے. بریانی اور قورمے اور کڑھائی کے اندر نہ خوشبو ہوتی ہے نہ بدبو ہوتی ہے، بو ہوتی ہے. ہم اسے خوشبو یا بدبو بنا رہے ہوتے ہیں. تو بریانی کی خوشبو سونگنا حرام نہیں ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا آپ کے ساتھ یہ بھی تو خوشبو ہے، اس کو سونگنا بھی حرام ہو گیا. اب جہاز والے نے کھانا کھلا دیا، فرض کریں بس میں آپ کو کھانا دے دیا گیا، اور کھانا ایسا تھا آپ کو بہت پسند تھا، ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی ہے. ارے صاحب یہ خوشبو ہے اس لیے کہ آپ کو کھانا اچھا لگ رہا ہے، ادروائز یہ صرف بو ہے، اٹ از ناٹ فریگرنس. یعنی کہ آپ کو پرفیوم لگا کے دو جس میں بریانی کی وہ آ رہی ہو، اس کو ویسے استعمال کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے. آپ کی گاڑی میں سے اگر اسی بریانی کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو کہیں گے کہ گاڑی میں بو بیٹھ گئی ہے. اب بابا کل تک تو آپ کو خوشبو لگ رہی تھی، آج کیوں بو لگ رہی ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بو ہے اور آپ کو اچھی لگتی ہے وہ صرف آپ کے اچھے لگنے کی وجہ سے خوشبو نہیں بن جائے گی. کلیئر ہے بات؟ تو خوشبو حرام ہے. منٹ کا استعمال جائز ہے، پودینہ، اس کو شریعت نے خوشبو نہیں مانا. لونگ کو مانا ہے، الائچی کو مانا ہے، زعفران کو خوشبو مانا ہے، یہ سب خوشبو ہے. لیکن منٹ کو شریعت نے خوشبو تسلیم نہیں کیا. لہٰذا منٹ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر چوئنگ گمز ہوں اور سو آن، یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں. خوشبودار پھلوں کا استعمال بھی جائز ہے. البتہ کھاتے وقت بعض علماء نے شرط لگائی ہے کہ اس کی خوشبو کو نہ سونگیں. اس کی خوشبو کو سونگے بغیر آپ جو ہے وہ پھل کھا لیں، شریعت نے جو ہے وہ منع نہیں کیا. خانہ کعبہ پر صدیوں سے ٹریڈیشن ہے کہ ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ خلوق، خلوق کعبہ. اس کو سونگنا جائز ہے. عصر حاضر کے مراجعین میں واحد امام خمینی ہے جنہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں. اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا فرد ہے جو امام خمینی کے مسائل پر ابھی بھی عمل کر رہا ہے تو وہ اس بات کو خیال رکھے کہ وہ طواف اور نماز وغیرہ کے جب تک عمرے سے فارغ نہ ہو جائے خانہ کعبہ کے پاس نہ جائے. اسی کی بڑی اسٹرانگ خوشبو ہوتی ہے. باقی افراد اگر جاتی بھی تو حرج نہیں. خانہ کعبہ کی خوشبو اگر آ رہی ہے، لگ رہی ہے بدن پہ، احرام سے آ رہی ہے، بس ہونے کی وجہ سے مسئلہ نہیں، جائز.
یہ ہوگی بات خوشبو کی. آئیے بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا حرام ہے. ہم لوگ واقعاً لکی ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے سفر پر اور عرفات و منی کے سفر پر کہ جب بہرحال لفظ 5 اسٹار دنیا میں اور مکہ مدینہ کے لیے رائج ہو چکا ہے. ورنہ واقعاً ایک زمانہ مکہ اور مدینہ کا وہ تھا کہ آپ کو دن میں تارے تو بہت نظر آتے تھے, 5 اسٹار ہوٹل نظر نہیں آتا تھا. تو بہرحال خدا کا شکر. لیکن ابھی بھی عرفات میں منی میں بہت ہی آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ بہرحال عرفات کا دن, عرفات کا شہر ایک ایسا شہر ہے جو 365 دن میں ایک دن کے لیے آباد ہوتا ہے. منی کا شہر ایک ایسا شہر ہے جو 365 دنوں میں سے 3 یا 4 دنوں کے لیے آباد ہوتا ہے. تو اب سارے انتظامات کے باوجود بہرحال اگر 25 لاکھ افراد میں سے مثال کے طور پر کوئی 1 مکتب 2 مکتب 4 مکتب میں ایسا ہوا کہ ڈرینیج سسٹم جواب دے گیا کسی کی غلطی کی وجہ سے, اب حجاج کرام بھی تو ماشاءاللہ, میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن بہرحال شہروں سے بھی آتے ہیں, مختلف ایسے علاقوں سے بھی آتے ہیں جہاں پر تعلیم کا اتنا رجحان نہیں ہے لیکن صاحب استعداد بن گئے, حج پر آ گئے. تو بعض اوقات کسی نے تولیہ ڈال دیا, کچھ ایسا پرابلم ہو گیا, آگے جا کے بلاکیج ہو گئی. اب 3 دن حج کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب پاسبل نہیں ہوتا کسی بلاکیج کو آگے ختم کیا جا سکے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خیمے والے سائڈ میں بدبو آ گئی تو آ گئی, اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوشش کرتے ہیں, ہم چلاتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں, فون کرتے ہیں, جو ہمارے بس میں ہوتا ہے. As far as the discipline is concerned, administration is concerned, definitely we do it. نہیں ہو پاتا پھر بھی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا حرام ہے. آپ وہاں سے دور ہو کے جا سکتے ہیں, تیز چلیں, دوڑ لگاتے اگر آپ دوڑ سکتے ہیں, بہت بدبو آ رہی, کوئی بات نہیں, یہ سب کچھ جائز ہے. ناک بند کرنا حرام ہے, یہ نہیں کر سکتے. ہاں اب منہ سے سانس لینا شروع کر دیں, یہ بھی جائز ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ناک سے ہی سانس لیں, بس ناک بند کرنا حرام ہے. تیسری چیز جو حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے سرما لگانا. حالت احرام میں سرما لگانا حرام ہے. مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں. مردوں کے لیے بھی حرام ہے, خواتین کے لیے بھی حرام ہے. تو بہرحال میں مرد حضرات سے درخواست کروں گا, خواتین سے تو بعد میں, کہ آپ لوگ ڈریے گا مت. وہ جو بدصورت قسم کی نظر آ رہی ہوں گی وہ آپ کی اپنی ہی ہوں گی. سرما ورما نہیں لگا ہوا ہوگا اور چہرہ بھی کھلا رکھنا پڑے گا اور خوشبو بھی نہیں آ رہی ہوگی, اور تو کوئی بات نہیں, آپ پریشان مت ہو. حج کی بہت ساری آزمائش ہے, اس میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے. اور خواتین کو میں عرض کر دوں کہ آپ لوگوں نے بہرحال اس معاملے میں بہت کلیئر ہونا ہے کہ ان عادت کو جب تک احرام ہے تب تک جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی چیز کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. چوتھی چیز جو حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے آئینہ دیکھنا. جو آئینہ دیکھنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے زینت کے لیے آئینہ دیکھنا. یعنی میں کیسا لگ رہا ہوں, جو روزمرہ کی انسان کی عادت ہوتی ہے, میرے بال بنے ہوئے کہ نہیں ہے, میرا چہرہ صاف ہے کہ نہیں ہے, میرا لباس جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ حالت احرام میں حرام ہے. لیکن اگر زینت کے لیے نہیں ہے تو پھر حرام نہیں ہے. فرض کریں ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, وہ سائڈ منر دیکھ رہا ہے, بیک منر دیکھ رہا ہے. فرض کر لیں آپ کی مثال کے طور پر جو ہے وہ آنکھوں میں بال چلا گیا, اب آئینہ دیکھیں گے تو آپ بال نکال پائیں گے آرام سے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. جہاں آپ زینت کے لیے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ایم آئی لکنگ, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اٹ سیلف آئینہ دیکھنا حرام نہیں ہے. جو چیز حرام ہے وہ ہے خود پسندی کے اندر جانا. پروردگار کہتا ہے جب تم نے تلبیہ پڑھ لیا نا, لبیک اللہم لبیک, تو پھر تمہیں سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم کیسے لگ رہے ہو. مجھ سے پوچھو کہ تم کیسے لگ رہے ہو, اور میں جو فیصلہ کروں گا وہ تمہارا لباس دیکھ کے فیصلہ نہیں کروں گا. میں تمہارا ظاہر دیکھ کے فیصلہ نہیں کروں گا. جب میں فیصلہ کروں گا تو تمہارا باطن دیکھ کے فیصلہ کروں گا. ہاؤ کلین یور انسائڈ از, ہاؤ کلین یور سول از, ہاؤ پیور یور سول از, یہ امپورٹنٹ ہے. اس پر ہمیں کوشش کرنی ہے, اس پر ہمیں محنت کرنی ہے. ضروری کام ہو, مثلاً ڈرائیونگ کے دوران سائڈ مرر, بیک مرر, آنکھوں سے بال نکالنے کے لیے مثلاً آئینہ دیکھنا جائز ہے. اگین فریکوینٹلی آسک کوسچن, جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے ہر سال,
بار بار بتانے اور سمجھانے کے باوجود بھی، بلکہ سوال ہی پوچھا جاتا، مشورے آتے ہیں، آپ یقین جانیے بھرمار ہوتی ہے ہر سال مشوروں کی. جسے کہتے ہیں کہ صاحب میرا کام ہو جائے، باقی جس کا جو ہونا ہے ہو. مولانا صاحب آپ ایک کام کریں، سارے کمروں کے اندر آئینوں کے اوپر آپ جو ہے چادریں چڑھوا دیں. لفٹوں کے اندر جو ہے وہ مثلا ہر جگہ پر آپ وہ پینافلیکس لگا دیں تاکہ کہیں آئینہ ہی نہ رہے. ہوٹل کے انٹرنس میں جتنے بھی آئینے لگا کے رکھے سب، ارے بھائی پتہ چلا بینک میں رابری ہو گئی تو کسی وزیر نے مشورہ دیا کہ سارے بینک ہی بند کر دو، نہ رہے گا بینک اور نہ چوری ہوگی. تو صاحب یہ علاج نہیں ہے کہ اگر بینک میں چوری ہوئی تو چوری بند کر دیں، اور آپ کی آئینے پہ نظر پڑ رہی تو جناب علی آپ کی آسائش کے لیے جو ہے وہ آئینوں پہ جو چادریں چڑھا دی جائے. آئینوں پہ چادر نہیں چڑھانی، اپنے مزاج کو اس آئینے کی سے نکالنا ہے، اپنے آپ کو عشق الہی میں، اس ملنگی میں، اس سے کہتے ہیں کہ گہرائی میں جانا ہے کہ انسان کو پھر ہوش ہی نہ ہو کہ میں کیا لگ رہا ہوں اور کیسا لگ رہا ہوں. تو خود بخود یہ تھوڑا سا پریکٹس کرنی ہے اینڈ ڈیفینیٹلی یو ول انجوائے. باتھ روم یا عمارت کی لفٹ وغیرہ میں دھیان رکھیں کہ آپ ایسا نہ ہو جان بوجھ کے آئینہ دیکھ رہے ہیں. اچھا میں نے زیادہ سلائڈز یہاں پہ نہیں بنائی، کفارہ افارے کی بات بھی نہیں ہے. آئینہ دیکھنے پر کفارہ اسی صورت میں ہے جب آپ جان بوجھ کر آئینہ دیکھیں. نظر پڑ جائے وہ حرام نہیں ہے، نظر پڑنا حرام نہیں ہے، اور چاہے 100 مرتبہ نظر پڑے، نظر پڑے آپ نے ہٹا لی، مسئلہ نہیں. اور جب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں جان بوجھ کر دیکھوں گا تو مجھے بکرے کا کفارہ دینا، تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر آئینہ دیکھا بھی آپ نے اور جان بوجھ کے دیکھا تو پھر اپنا آپ نظر نہیں آ رہا ہوگا، بکرا ہی نظر آ رہا ہوگا اندر. تو ظاہر سی بات ہے کون دیکھے گا، سیدھی سیدھی بات ہے. اور جب نظر پڑتی ہے تو خیر وہ گناہ گار آپ ہیں بھی نہیں، نہ کوئی کفارہ ہے نہ کچھ. 5ویں چیز جو حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے ناخن کاٹنا. حالت احرام میں ناخن کاٹنا حرام ہے. ناخن کا چھوٹا سا حصہ کاٹنا بھی حرام ہے، سوائے اس کی کہ اذیت دے رہا. اگر آپ کو کوئی فرض کرنے ایک پیس ٹوٹ گیا ہے اور اب الگ نہیں ہو رہا اور اذیت دے رہا ہے، اس کو آپ کاٹنا، گناہ گار بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں. لیکن ویسے جو ہے وہ جن کو شوق ہوتا ہے مسلسل اپنے ناخن ہوئی کیئر کرنے کا، تو وہ اتنا کریں کہ چند گھنٹے جب تک احرام باندھا ہوا ہے تب تک وہ یہ کام انجام نہیں دیں گے. ناخن کاٹنا کسی بھی طریقے سے حرام ہے، مثلا کینچی، نیل کٹر، چھری، دانتوں سے کاٹنا، فائلر سے فائل کرنا، کوئی سا بھی آپ مینز یوز کر رہے ہیں، بہرحال آپ اپنے ناخن کو جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتے. اگر احرام سے پہلے ناخن کاٹنے والے مستحب پر عمل کر لیا جائے تو اس سلسلے کی تمام پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ احرام باندھنے سے پہلے ناخن کاٹنا مستحب، تو اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو خود بخود گھنٹوں 2 گھنٹوں میں، دن 2 دن میں تو ناخن ویسے ہی نہیں بڑھنے والے، تو ہوں گے ہی نہیں ناخن کہ آپ کو ناخن کاٹنے کا معاملہ پیش آئے. 6ٹھی چیز بدن سے خون نکالنا. کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے بدن سے خون خارج ہو، مثلا دانتوں میں برش کرنا، زخم کریدنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، حرام. کوئی بھی ایسا کام کرے جس کے نتیجے میں بدن سے خون نکلے، حرام ہے. آغا سستانی کہتے ہیں برش کرنا جائز ہے، یعنی آغا سستانی کے اعتبار سے دانتوں سے جو خون نکلتا ہے وہ بدن سے خون نکلنے میں نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں بدن سے خون نہیں نکلا، تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، جتنا برش کرنا ہے کرو. لیکن باقی مراجعین، خوئی، خمینی، خامنائی صاحب، یہ سب تو کہتے ہیں کہ نہیں، کیئر کرنا. تو اگر آپ کے دانتوں سے برش کرتے ہوئے خون نکلتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ احرام کی حالت میں برش نہیں کریں گے، بٹ ادر دین دس برش کر سکتے ہیں. تو برش پر جو پابندی لگ سکتی ہے وہ 2 طرح سے لگ سکتی ہے. نمبر 1 خون نکل رہا ہو، نمبر 2 جو پیسٹ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ خوشبودار استعمال کر رہے ہیں. ان 2 باتوں کو اگر آپ کیئر کرتے ہیں، منٹ خوشبو نہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو. تو اگر منٹ کے علاوہ کوئی خوشبو ہے تو آپ پیسٹ نہ یوز نہ کریں، یا جو ہے وہ آپ کو دانتوں سے خون نکلتا ہے تو آپ وہ یوز نہ کریں. لہٰذا سستانی صاحب والے تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اگر وہ منٹ والا جو ہے وہ پیسٹ استعمال کرتے ہیں اور دانتوں سے فرض کرنے خون بھی آ جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں. خارج کرنا اٹسیلف حرام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کی وجہ سے بدن سے خون نکلے. بڑا یہ مشہور ہے حاجیوں کے درمیان، مومنین کے درمیان، کہ حالت احرام میں تو خارج کرنا بھی حرام ہوتا ہے. خارج کرنا قطعاً حرام نہیں. کسی کتاب میں، کسی مرجع نے، کسی مجتہد نے، کسی مولا امام نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں فرمائی. ہاں خارج کا لنک ہوتا ہے 2 چیزوں سے. اگر خارج کے نتیجے میں آپ کے بدن سے بال نکل رہے ہیں تو حرام ہو جائے گا، یا خارج کے نتیجے میں خون نکل رہا ہے تو وہ بال توڑنا حرام ہے،
وہ جو ہے وہ خون نکالنا حرام ہے، ادروائز اٹ سیلف خارش حرام نہیں ہے۔ نمبر 7 بال اکھاڑنا۔ اچھا ہم نے بطور خاص یہاں پر اکھاڑنا کا لفظ استعمال کیا ہے، کاٹنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، تاکہ بات کلیئر رہے کہ کسی بھی طریقے سے اس بال کو بدن سے ریموو کرنا حرام ہے، چاہے وہ کاٹنا ہو، نوچنا ہو، اکھاڑنا ہو، آئی بروز بنوانی ہو، چاہے وہ یہ آنکھوں کے بال کیوں نہ ہو، حالت احرام میں حرام ہے۔ احرام سے پہلے آپ ضرور کر لیں، لیکن ونس یو ریسائٹڈ تلبیہ دین از ناٹ الاؤڈ، تب تک جب تک آپ احرام کی پابندی سے فارغ نہیں ہوتا۔ احرام کی پابندی سے فارغ ہو گئے پھر دوبارہ بال کاٹنا حرام ہوگا، حلال ہو جائے گا۔ کسی اور کے بال کاٹنا بھی حرام ہے، اپنے بال کاٹنا تو حرام ہے، حالت احرام میں آپ کسی اور کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اس کا کیا فائدہ؟ ہم میں سے کون ہے جو مثال کے طور پر وہ باربر کی شاپ چلانے کے لیے جا رہا کہ صاحب اپنے بال بھی نہیں کاٹو، دوسرے کے بھی نہیں کاٹو؟ بات یہ ہے کہ جب تقصیر کی باری آتی ہے مروہ کی پہاڑی پر کہ بھائی صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہوں گے، اب بالوں کو کاٹ کر جو ہے وہ تقصیر کر لو، تو عام طور پر لوگ دوسروں کی ہیلپ لیتے ہیں، اسپیشلی لیڈیز، جینٹس بھی کرتے ہیں لیڈیز بھی کرتی ہیں کہ ہیلپ لیتے ہیں دوسرے کی، تم میرے بال کاٹ دو میں تمہارے بال کاٹ دوں، آپ میرے بال کاٹ دو میں آپ کے بال کاٹ دوں، اوکے۔ دوسروں کے بال کاٹنا بھی حرام ہے۔ تو جب تک آپ نے اپنے بال نہیں کاٹے اب تک آپ پر احرام کی پابندیاں باقی ہیں، اور چونکہ احرام کی پابندیاں باقی ہیں لہذا کو دوسرے کے بال کاٹنے کی اجازت نہیں، تو آپ پہلے کسی ایسے فرد کو ڈھونڈ لیں جو اپنے بال کاٹ چکا ہو۔ اگر آپ خود سے بال نہیں کاٹنا چاہتے، وہ آپ کے بال کاٹیں، اب آپ فی سبیل اللہ سب کے بال کاٹنا شروع کر دیں، آپ گناہ گار بھی نہیں ہیں اور جو ہے وہ آپ دوسروں کی خود بخود ہیلپ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اپنی تقصیر پہلے ضروری ہے، جب تک اپنی تقصیر نہیں کی دوسرے کی تقصیر آپ نہیں کر سکتے، یعنی آپ نے کر بھی لی تو آپ بھی گناہ گار ہوتے جائیں گے اور ممکن ہے کفارے لگ جائیں، دوسرے کی تقصیر بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل۔ اگر کوئی شخص اپنی داڑھی یا سر پر ہاتھ پھیرے اور کچھ بال اس کے ہاتھوں میں آ جائیں، ٹوٹ جائیں، تو 1 مٹھی گندم کفارے میں دینا ضروری ہے۔ یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر بے اختیار بھی اگر آپ نے کوئی کام کیا تو کفارہ دینا ہے۔ آپ کا دھیان نہیں تھا، آپ نے ایسے ہی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، پتہ چلا 2 بال آ گئے، یا مثلا آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مثلا کچھ بال آ گئے، خواتین ایسا ہوتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرا کچھ بال آ گئے، تو اس کو کفارہ دینا ہے، چاہے آپ نے جان بوجھ کے ہاتھ پھیرا تھا چاہے بے دھیانی میں، لیکن وہ کفارہ کیا ہے؟ 1 مٹھی گندم۔ تو یہ واحد کفارہ ہے جو میں نے بڑی سخاوت کے ساتھ لوگوں کو دیتے ہوئے دیکھا کہ مولانا وہ 1 مٹھی ہے تو ہم 1 کلو دے دیں، وہ بڑے حاکم دائی کے طور پہ لات مار رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا دے دیں، تو وہ 1 مٹھی کی جگہ جو 1 کلو گندم دے دیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق صرف سر اور داڑھی کے بالوں سے، باقی بدن کے بالوں سے نہیں ہے۔ فرض کریں ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا اور جو ہے وہ بال ٹوٹ گئے، آپ کے مرد حضرات کو جیسے ہوتا ہے سینے پہ مثلا جو ہے وہ فرض کریں آپ نے احرام کی چادر لی اور بال ٹوٹ رہے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل۔ آپ نے وضو کیا آپ کے بال ٹوٹے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے غسل کیا آپ کے بال ٹوٹے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وضو غسل کے دوران بال ٹوٹے مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف سر اور داڑھی کا مسئلہ ہے، اور اس پہ جو ہے وہ حرام تو نہیں ہوتا لیکن مٹھی گندم کفارے میں دینے ہوتے۔ اگر ویسے ہی کسی کے بال ٹوٹتے ہو تو نہ یہ حرام ہے نہ اس سے کوئی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ 8ویں چیز ہے دانت اکھاڑنا، دانت نکالنا۔ اب اردو والے جو بالکل پکے اردو زبان ہے وہ جب کہتے ہیں دانت نکالنا تو وہ دانت نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ صاحب یہ حرام نہیں، آپ جتنے دانت نکالیں مسکراہٹ والے، وہ دانت نکالنا سے مراد ہے دانت آپ کا جو ہے وہ توڑ کے نکالنا، تو وہ میں نے لفظ استعمال کیا اگین سمجھانے کے لیے، ادھر مجھے اتنی اردو آتی ہے کہ دانت اکھاڑنا کا لفظ جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ ادبی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء کا فرمانا ہے کہ حالت احرام میں دانت اکھاڑنا حرام ہے۔ نمبر 9، یہ ویسے تو مرد اور خواتین دونوں کے لیے حرام ہے، تو کچھ مرد جو خواتین مارکا ہوتے ہیں، شکر ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، تو جن کے بڑے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، چوڑیاں بندی ہوتی ہے، شاید ان کا مسئلہ بھی بن جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے گروپ کے حد تک یہ خالصتاً خواتین کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ جوئیں مارنا حرام ہے۔ اب دیکھیں ایکچولی جو اس کا رول ہے، جو جانور بدن میں ساکن ہو جاتے ہیں جیسے جوئیں، انہیں مارنا حرام ہے۔ یہ جوئیں ایگزامپل ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خواتین کے پاس کے لیے کئی سارے لفظ ہیں، جوئیں ہیں، لیکھے ہیں، پھر پتہ نہیں کچھ اور الفاظ ہیں، اور مول صاحب جوئیں تھوڑی ماری تھی، ہم نے لیکھے ماری تھی،
تو یہ کچھ بھی چیزیں ہیں، یعنی جو بھی پورا اس کا خاندان حرام ہے اس کو مارنا، چاہے کوئی سا بھی رشتہ لے کر آ جائیں آپ۔ انہیں سر سے گرانا بھی حرام ہے، یعنی آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو مثلا مارے نہیں، اس کو لے کے جو ہے وہ آپ گرا دیں، نہیں، سوری، حرام ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سر پر ان کی جگہ تبدیل کرنا بھی اسی صورت میں صحیح ہے جب نئی جگہ ان کے لیے زیادہ محفوظ ہو۔ اگر آپ کو کوئی جوئیں کاٹ واٹ رہی ہے، آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کو مائگریٹ کروا دیں، ہجرت کروا دیں اس کی، لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ ہجرت کروا رہے ہیں وہ جگہ اس کے لیے زیادہ سیف ہو، تو الاؤ ہے، ادروائز الاؤ نہیں۔ البتہ احرام باندھنے سے پہلے اینٹی لائز شیمپو کا استعمال جائز ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ احرام تلبیہ پڑھنے سے پہلے آپ ان جوؤں کا قتل عام کر سکتے ہیں، خود کچھ دھماکہ کر ڈالیں، آپ مسئلہ نہیں، جتنی جوئیں سب کو مار ڈالیں، لیکن احرام تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ یہ اجازت نہیں ملے گی جب تک کہ آپ تقسیم کر کے احرام کی پابندیوں سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اور میں آپ کو اگین بتا دوں کہ احرام باندھنے سے لے کر عمرہ مکمل ہونے تک، پہلا عمرہ مثال کے طور پر بس میں ہوں گے، آرام کریں گے، تو میکسیمم ہم شام کو 7 بجے مثلا احرام باندھیں گے اور اگلی صبح جو ہے ہمارا 11-12 بجے جو احرام مکمل ہوگا، تو آئی تھنک 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو حرام ہونے والی ساری چیزیں یہ صرف اسی دوران یہ کے لیے، ادروائز حرام نہیں۔ مچھر وغیرہ کو خود سے دور بھگانا جائز ہے، البتہ احتیاط یہ ہے کہ اگر اذیت نہیں دے رہا تو پھر مارا نہ جائے، لیکن آپ دور ہٹا سکتے ہیں۔ مچھر کو آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آ کر دعوت اڑا رہا ہے، خون پی رہا ہے تو آپ کے ساتھ احرام باندھ لیا، کیا کرو چل بھائی پینے دو، نہیں، اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں، اور اگر اذیت دے تو مار بھی سکتے ہیں۔ اگر ٹڈی پیروں میں آ کر مر جائے تو حرج نہیں۔ بعض اوقات بارش والا موسم ہوتا ہے، ٹڈیاں بہت زیادہ آتی ہیں۔ ہمارے سفر کے دوران کچھ سال ایسے گزرے جب ہم نے بے شمار ٹڈی دیکھی ہے، یعنی آپ جتنا بھی کر لیں ممکن نہیں ہے کہ 2-4 ٹڈیاں آپ کے پیروں میں آ کر نہ مریں، جب آپ جا رہے ہیں جتنا بھی احتیاط سے چلیں، اتنا ٹڈی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر ایسا موسم آ جائے تو اگر پیروں میں آ کر مر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے انہیں خود سے دور کر دینا بھی جائز ہے۔ آپ نماز پڑھنے کو سر پہ آ کے ٹڈی بیٹھ رہا ہے، کوئی آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی پیر پہ بیٹھ رہا ہے، اس کو ہٹا سکتے ہیں وہاں سے۔ نمبر 10، زینت کرنا۔ ضروری ہے کہ انسان احرام کے دوران ان تمام چیزوں سے احتیاط کرے، بچے جنہیں عرفاً زینت سمجھا جاتا ہے، اینک، گھڑی، چپلیں، لباس وغیرہ 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 وغیرہ۔ اگر انہیں زینت سمجھا جائے تو ضروری ہے کہ ایسی چیز استعمال کی جائے جو زینت کے زمرے میں نہ آتی ہے۔ ایسا میں یہ تھوڑا سا رکوں گا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ بعض اوقات ہم خاص طور پر مثلا اینک پہننے والے افراد مہنگی سے مہنگی اینک استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ریزن کیا ہوتا ہے؟ بھائی اچھے لگے، احرام کے دوران نہیں پہن سکتے، اور یہ آرگومنٹ نہیں چلے گا کہ صاحب آپ کیوں اتروا رہی والی اینک، میں تو روزانہ ہی پہنتا ہوں، تو روزانہ تو آپ پینٹ شرٹ ہی پہنتے تو خدا نے اتروا دیا نا۔ یہ کون سی دلیل ہوگی کہ چونکہ روزانہ پہنتا تھا لہٰذا مجھے آج بھی الاؤ ہونا چاہیے؟ چاہے وہ آپ کی نظر کی اینک ہے، مجبوری آپ کی اینک پہننا ہے، یہ والی اینک پہننا مجبوری نہیں ہے۔ آپ کو ایسی اینک لے کر آئیں جو زینت کے زمرے میں نہ آتی ہے۔ مثلاً فرض کرنا نے بڑی خوبصورت ہائی فائی قسم کی چپل لے کے رکھی ہے اپنی روزمرہ کے استعمال کے لیے، منصب تو روزانہ پہنتا ہوں، ٹھیک ہے روزانہ پہنتا ہوں، لیکن اگر زینت ہے تو احرام کے دوران اس کو پہننے کی اجازت نہیں ملے گی۔ احرام میں وہ چپلیں پہنے جو زینت کے زمرے میں نہ آئے۔ لہٰذا خواتین خدا را اس بات کا خیال رکھیں کہ جب لباس احرام بنایا جاتا ہے تو اب لباس احرام میں برانڈز آنا شروع ہو گئے ہیں، ڈیزائنر احرام آنا شروع ہو چکے ہیں، صاحب استطاعت لوگ اس پہ جا رہے ہیں۔ نام بھی اللہ کا ہو گیا، بتا دوں کہ خدا کی خاطر کا سستا لباس پہنے، جب مجازی خدا کے لیے اتنا مہنگا پہنتے تو سچے خدا کے لیے تو اور بھی مہنگا پہنیں گے۔ کوئی خدا کو، سچے خدا کو جو ہے وہ مہنگے لباس کا شوق نہیں ہے۔ نو ڈیزائنرز، نو برانڈز، جتنا ہو سکے سمپل سادہ، زینت نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں عجیب بات ہے، پروردگار نے مالدار انسان کو بلایا اور جتنی چیزیں وہ ہیں جو آپ کے مال کا سمبل ہیں خدا نے دور کروایا۔ ہیومن سائیکالوجی کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز جو آپ کو متاثر کرتی ہے کسی کو
وہ ہیں آپ کے جوتے. خدا نے کہا 2 بٹے کی چپلوں پہ آ جاؤ. خیر 2 بٹے کی چپل نہیں، بات آئے گی ابھی، لیکن 1 جوتے کا تو منع ہی کر دیا. اس کے بعد جو چیز متاثر کرتی ہے دور سے وہ ہے آپ کا لباس. خدا نے کہا لنگی چادر پہن لو. نزدیک آگے جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ہے آپ کے کلون کون سا استعمال کر رہے ہیں آپ، پرفیوم کون سا استعمال کر رہے ہیں. خدا نے کہا خوشبو حرام ہو گئی. آئینہ دیکھنا حرام تو بال کیسے بناؤ گے؟ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے بالوں کا اسٹائل کیا ہے. تو جب سب کچھ خدا نے ملنگ بنا دیا تو پھر اس پریشان کیوں ہو رہے ہو میں کیسا لگ رہا ہوں؟ جیسے تم لگ رہے ہو ویسے ہی وہ بھی لگ رہا ہے. اس وقت تو یہ دیکھو کہ خدا کو میں کیسا لگ رہا ہوں. بس یہ ایک نقطہ ہے جو انسان کے ذہن میں وجود میں باقی رہنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو زینت کے زمرے میں آتی ہیں ان کا استعمال حالت احرام میں حرام ہے. پھر چاہے وہ انگوٹھی ہو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. انگوٹھی بھی اگر سنت اسلام کے طور پر پہنی جا رہی ہے کہ صاحب میں نے عقیق کی انگوٹھی پہنی، مستحب پہ پہننا، درہ نجف پہنا ہے، ٹھیک ہے تو حرج نہیں، ادروائز وہ بھی اتار دیں. عورت البتہ معمول کے مطابق زیور استعمال کر سکتی ہے. وہ جو آرگومنٹ ہے کہ صاحب روزانہ ہم پہنتے ہیں وہ صرف خواتین کے لیے چلے گا، وہ بھی زیورات کے طرف. جو عورت معمول کے مطابق زیور پہنتی ہے وہ احرام کی حالت میں بھی والا زیور پہن سکتی ہے. مثلا معمول ہے خواتین کے یہاں، مثلا فرض کر لیں اندر کا 1-2 چوڑیاں پہننا، کانوں میں مثلا بالیاں پہننا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے پہن مثلا. لیکن تمام مراجعین فرماتے ہیں کہ پھر اس زیور کو اپنے حتیٰ محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے. پھر سگے بھائی سے بھی ویسے پردہ کرنا پڑے گا جیسے نامحرم سے پردہ کرنا پڑتا ہے. شوہر سے بھی ویسے پردہ کرنا پڑے گا جیسے نامحرم سے کرنا پڑتا ہے. ہاں سید سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ عورت اپنے معمول کا زیور اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہے. اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے زیور معمول کا زیور پہن لے اور محرم رشتہ داروں کے سامنے، تو اجازت ہے. باقی کسی مرضی کے مسائل پر عمل کرنے والی خواتین، خوئی والی، خمینی والی، خامنئی والی، کسی کو اجازت نہیں ملے. 11ویں چیز جو حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. یہ ہر حال میں حرام ہے اور احرام کی حالت میں اس کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنے کی عادت ویسے بھی غلط ہے، اور حالت احرام میں اگر بولیں گے تو بعض اوقات کفارے کا باعث بھی بنتا ہے. قسم کھانا، کسی بھی بات کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا حرام ہے. 2 نکات. یہ اسی وقت حرام ہے جب اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے. اگر آپ اللہ کی قسم نہیں کھا رہے تو خدا کو چھوڑ کے کوئی سی بھی قسم کھائیں، اس کی حرمت اپنے مقام پر، اس کا یعنی اسٹیٹس، لیکن بہرحال وہ حالت احرام میں حرام نہیں ہے. آپ نے قرآن کی قسم کھا لی، آپ نے مولا حسین کی قسم کھا لی، آپ نے کہا میرے بچے کی قسم، میری ماں باپ کی قسم، مثلا تمہارے سر کی قسم. ان قسموں سے کوئی پرابلم نہیں. 3 بار سچی قسم پر 1 بھیڑ کا کفارہ واجب ہے. سچی قسم، 3 سچی قسم کھائی آپ نے، 1 بھیڑ کا کفارہ واجب ہے. اور جھوٹی قسم پر بعض علماء کا خیال ہے کہ پہلی جھوٹی قسم پر 1 بھیڑ، دوسری جھوٹی قسم پر 1 گائے، اور تیسری جھوٹی قسم پر 1 اونٹ کفارے میں دینا واجب ہوگا. تو مشورہ یہ ہے کہ آپ قسم کھا لیں کہ قسم نہیں کھانی. قسم نہ کھانے کی قسم کھا لیں تو بیسٹ ہو جائے گا. شکار کرنا، خشکی کا شکار احرام کی حالت میں حرام ہے. سمندری یا دریائی شکار حالت احرام میں حرام نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، لہذا چھوڑ دیتے ہیں. حرم سے گھاس اکھاڑنا حالت احرام میں حرام ہے، لیکن آج کل جو حرم کی توسیع چل رہی ہے آپ کو گھاس نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی حالت احرام میں یا حرم کے اندر جہاں پر آپ ہیں. ہاں عرفات کا کچھ حصہ جو ہے وہ حدود حرم میں شامل ہے، تو وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ پتیاں وغیرہ نہ توڑیں، گھاس وغیرہ نہ اکھاڑیں، تو وہاں پر آپ کیئر کریں. جب ہم جائیں گے وہاں پھر یہ بات آئے گی، فی الحال وہ بات نہیں آتی. نمبر 15 اسلحہ ساتھ رکھنا. کسی بھی قسم کا اسلحہ حالت احرام میں اپنے ساتھ رکھنا حرام ہے. البتہ وہ خواتین جو بیلن کو اسلحہ سمجھتی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چل سکتی ہیں. یہاں اسلحے سے مراد وہ والا اسلحہ ہے جو تیر، تلوار، گن وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں حالت احرام میں حرام ہے. نکاح کرنا یا پڑھنا عام طور پر علماء کا مسئلہ ہے اور وہ بہتر جانتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ حالت احرام میں کسی ایسی محفل میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے جہاں صیغہ نکاح پڑھا جا رہا ہو. اسی طرح کسی کے نکاح کا گواہ بننا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اس حالت میں رشتے کی بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے. لیڈیز بی کیئرفل.
اس لیے کہ خواتین کو عاشور کے دن بھی جو ہے رشتہ یاد آ جاتا ہے، تو حالت احرام میں تو ویسے ہی جو ہے وہ بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں. تو بہرحال جب تک تلبیہ پڑھنے کے بعد جب تک آپ احرام کی پابندی سے فارغ نہیں ہو گئے تب تک جو ہے وہ آپ نے کم از کم ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے. 17، 18، 19، 20 استمنا کرنا حالت احرام میں ویسے بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے یہ. کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں انسان کے بدن سے منی خارج ہو، یہ حالت مرد اور عورت کے جائز تعلقات کے علاوہ یہ حرام ہے. اور حالت احرام میں بھی نہ فقط یہ حرام ہے، اس سے پورا عمرہ ہے، پورا حج باطل ہو جاتا ہے. بعض مقامات جہاں پر حج بچ جاتا ہے وہاں پر بھی جو کم سے کم کفارہ ہے وہ ہے اونٹ کا کفارہ. جمع کرنا مرد اور عورت کے ازدواجی تعلقات، تو یہ بھی حالت احرام میں حرام ہے. 19 شہوت سے بوسہ لینا یا دینا حالت احرام میں حرام ہے. تو شہوت کا بوسہ حرام ہے، عزت کا بوسہ حرام نہیں ہے، رسپیکٹ کا بوسہ حرام نہیں ہے. فرض کر لیں ماں اور باپ آ رہے ہیں، ماں اور مثلا جو ہے وہ اولاد آ رہے ہیں عمرے پر، حج پر، اور اولاد نے اپنی ماں کا بوسہ لیا، قطعاً جائز ہے. بیٹی ہے اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہی ہے مثلا، ڈیفینیٹلی جائز ہے. جہاں شہوت کا بوسہ ہوگا وہ حرام ہوگا. شہوت کے ساتھ عورت کو مس کرنا یا وائس ورثہ حالت احرام میں یہ بھی حرام ہے. مرد حضرات کے لیے جو چیزیں حالت احرام میں، خواتین اور حضرات دونوں کے لیے جو چیزیں حالت احرام میں حرام تھی اس پر گفتگو مکمل ہوئی. اب کچھ دیر کے لیے آتے ہیں وہ چیزیں جو حالت احرام میں صرف مرد حضرات کے لیے حرام ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں گے آپ لوگ محمد و علی محمد. عزیزان گرامی میں تھوڑا سا جو ہے وہ اب 4-5 منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 7 واجبات تھے عمرہ مفردہ کے، ان میں سے بھی پہلا واجب چل رہا ہے، اور پہلے واجب کے بھی 1-2 عنوان ابھی باقی ہیں. بس ہم نے کہا تھا میقات سے احرام باندھنا، تو we didn't discuss the word میقات yet، وہ باقی میقات ابھی. احرام یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہی ہے کچھ چیزوں کو حرام کرنا، اور شریعت میں لفظ 2 جگہ استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ یا عمرہ اور حج میں لباس احرام، اور دوسری جگہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام یعنی وہ والی تکبیر جو کچھ چیزوں کو آپ پر حرام کر دیتی ہے، لیکن وہ حرمت بہت ہی ٹیمپرری ٹائم کے لیے ہوتی ہے. آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ کہا اللہ اکبر، اب ہنسنا حرام، رونا حرام، بولنا حرام، چہرہ گھمانا حرام وغیرہ وغیرہ، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ 4-5 منٹ کے لیے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بات ختم ہو جاتی ہے. تو وہ تکبیرۃ الاحرام ہے، اور یہاں پر لباس احرام ہے. تو اسی لیے لباس احرام کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں. تو وہ جو حرام چیزیں ابھی ہم وہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے مستحبات پڑھ لیے، مکروہات پڑھ لیے، اب جو ہے وہ واجبات ہم نے پڑھ لیے. 3 چیزیں واجب تھی، نیت کر کا سارا لباس اتار کے 2 لباس چادریں پہننا، پھر نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. واجبات سب پڑھ لیا ہم نے. فی الحال ہم حرام پڑھ لیں. تو حرام میں ایک لسٹ مکمل ہو گئی جو مرد و خواتین دونوں کے لیے حرام ہے. اب بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. وہ چیزیں جو صرف مرد حضرات کے لیے حرام ہے، خواتین 2-4 منٹ کے لیے اگر چاہیں تو ریلیکس کر سکتی ہیں پانی وغیرہ، لیکن اس طرح سے کریں کہ ڈسٹرب نہ ہو، اور ٹائم زیادہ نہیں ہے، بہت جلد جو ہے وہ بات خواتین پر آ جائے گی. سلا ہوا کوئی سا بھی لباس پہننا مرد حضرات کے لیے حرام ہے، خواتین کے لیے قطعاً حرام نہیں ہے. اب یہ جو حرام ہے اس کا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے لباس کہا جا سکے، کوئی بھی وہ چیز جسے لباس کہہ سکے، جو رائج لباس ہے، چاہے سلا ہوا نہ بھی ہو. یعنی بعض اوقات کیا ہے کہ مومن بیچارہ سلائی کے ٹانکوں میں پھنس جاتا ہے، تو سلائی کی ٹانکیں حرام نہیں ہیں. وہ چیز جسے لباس کہا جا سکے، چاہے سلی ہوئی نہ بھی ہو. اب سلی نہ ہو کا مطلب فرض کریں کسی نے جانور کی کھال کو اس طرح سے پروسیس کیا کہ اس کو صرف ذبح کرتے ہوئے درمیان سے کاٹا، ہاتھوں کو اس نے اس طرح سے وہ کھال اتاری کہ مثال کے طور پر جیکٹ بن گیا، اس کے اندر ایک ٹانکا بھی لگا ہوا نہیں، اور مثلا وہ جیکٹ پوری پہنی جا رہی ہے، مثلا آستین کی جگہ پر ہاتھ بھی ڈالے جا رہے ہیں، دور سے جیکٹ لگ رہی ہے لیکن اس پر جو ہے ایک ٹانکا لگا ہوا نہیں، حالت احرام میں حرام ہو جائے گی. غور فرمان. تو ہر وہ چیز جسے لباس کہا جا سکے، چاہے وہ سلی ہوئی نہ بھی ہو، حالت احرام میں حرام ہے. اور جو چیز لباس کے زمرے میں نہیں آتی، تو چاہے وہ سلی ہوئی بھی، جو چیزیں لباس کے زمرے میں نہیں آتی، مثلا تعویذ کا استعمال.
آپ گلے میں تعویذ پہنتے ہیں، بازو میں تعویذ باندھتے ہیں، یہ آپ کا ڈریس نہیں ہے، آپ کا لباس نہیں ہے. چونکہ لباس نہیں لیا تو بالکل جائز ہے. تو فقہی مسئلے کی حد تک جو ہے وہ بالکل جائز ہے، حرام نہیں. لیکن اب تعویذ کی بات آ گئی تو سن لیں. سعودی عرب کے خاص حالات میں شریعت نے حرام نہیں کیا، سعودی عرب نے حرام کیا ہوا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسٹم کے اوپر، امیگریشن کے اوپر اور کسٹم کے اوپر، کہ وہ باقاعدہ آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تعویذ کھینچ کے زمین پر پٹک کر پیروں سے مسل دیتے. اب ریگارڈلیس کیا اس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی دعا لکھی ہوئی ہے کہ کیا لکھا ہوا. سو بی ویری مچ کیئرفل. میرا کام ہے بتانا. اچھا سواد نہیں آپ کو ایسے بھی بتائیں گے جو کہیں گے کچھ نہیں ہوا، جھوٹ بولتے مولانا، یا مثال کے ویسے ہی بیان کر رہے ہیں. یہ میں جو کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہہ رہا ہوں. باقی آپ کی مرضی، رسک آپ کا لینا کام ہے، میرے کام ہے بتا دینا. تو خیر جو چیز لباس کے زمرے میں نہیں آتی وہ حلال ہے. کمبل کی کناری اگر سلی ہوئی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلا ہوا بیگ جو آپ بیگ کیری کریں گے آرام کی حالت میں، ٹانکے لگے ہوں گے اس کے اوپر، کوئی لباس نہیں ہے. پانی کی بوتل کا سلا ہوا کنٹینر آپ نے شانوں پہ لٹکایا ہوا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے. ہر سلا ہوا لباس پہننے پر ایک بھیڑ کفارے میں دینی ہے. میرے خیال میں جو کفارے کے اعتبار سے مشکل ترین مسئلہ ہے وہ یہ، ہر سلے ہوئے لباس پر ایک کفارہ ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ مقام ہے. میں ہر سال ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اب تو خیر وہ جو پرانی ان کو یاد ہو گئی ایگزامپل، لیکن کیا کروں ایک ہی ایگزامپل میرے پاس اب تک کی ہے. اب تک کسی نے ریکارڈ توڑا نہیں اس کا. ایک مومن میرے پاس آئے ایک غلطی کرنے کے بعد، وہ غلطی طواف کے معاملے میں انہوں نے کی تھی. جب آئے کی بات طواف کی تو وہاں بتاؤں گا کون سی غلطی تھی. وہ غلطی کر کے میرے پاس آئے اور انہوں نے آنے میں 14 گھنٹے کی دیر کی. اس 14 گھنٹے میں ان پر 14 بکرے واجب ہو چکے تھے. ہاں ہوا یہ کہ وہ آئے، ایک غلطی کی انہوں نے، اور اس غلطی کو انہوں نے یہ طے ہے کہ جان بوجھ کے کیا. جب جان بوجھ کر کیا واپس آئے، آنے کے بعد انہوں نے ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد. اچھا آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے احرام اتارا، شاور لیا اور 2 انڈر گارمنٹس اور 2 مثلا قمیص شلوار پہن لیے. یہ 4 بکرے لگ گئے ان پر. 2 گھنٹے ہوئے، سونے کا وقت آیا، انہوں نے 4 اتارے، نائٹ شوٹ کے 2 لباس پہن لیے، 6 ہو گئے. صبح بیدار ہوئے، جا کے چینج کیا، دوبارہ 4 پہن لیے، 10 ہو گئے. ناشتے سے فارغ ہوئے، خیال ہے چلو نہا لیتے ہیں، شاور لے لیتے ہیں. صبح شاور لینے کے لیے گئے، باتھ روم میں 4 اتارے، شاور لیا، دوبارہ 4 کے 4 پہنے، 14 ہو گئے. تب تک 14 گھنٹے بھی مکمل ہو گئے تھے. آخر کمرے والوں نے بہت شدت سے اصرار کیا کہ بھائی آپ کیوں جو ہے وہ، جب آپ کو پتا بھی کہ آپ غلطی کر کے آئیں تو آپ کیوں جان بوجھ کر اتنا لمبا کی جا رہے. بات کو مولانا سے پوچھ لیں جا کر. وہ میرے پاس آئے، ان کو میں نے 2 چادریں پہنوائی اور جو ہے ان کو عمرہ مکمل کروایا. لیکن اس وقت تک وہ 14 بکرے اپنے آپ پر لگا چکے تھے. تو وہ جو ریپیٹ ہوئی وہ یہاں پر، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. لہٰذا میں آپ کو مشورہ ہی دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگے غلطی ہو گئی، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ کوئی بات ٹینشن مت، اتنا کیجیے گا کہ لباس احرام کو چینج نہ کریں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ اسے پوچھیں گے، میں کہوں گا اوکے، یا میں کہوں گا دوبارہ طواف کرنا پڑے گا آپ کو، 2-4 گھنٹے آرام کر کے دوبارہ طواف کر لیجیے. لیکن کپڑے چینج کرنے پر، سلا ہوا کپڑا پہننے پر فوراً کیا لگتا ہے؟ کفارہ لگ جاتا ہے. وہ آپ نے غلطی نہیں کرنی. بس دوسری چیز جو حالت احرام میں مرد حضرات کے لیے حرام ہے، بیٹا اس کو آن کر دیں. دوسری چیز جو حالت احرام میں مرد حضرات کے لیے حرام ہے وہ ہے بند جوتا پہننا. بس یہ آخری چیز، مرد کے لیے اپنے پیروں میں کوئی بھی ایسی چیز پہننا حرام ہے جو اس کے پاؤں کے اوپری حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ لے. جو قانون ہے شریعت کا بتایا ہوا، اس میں نہ لفظ جوتا ہے، نہ سینڈل ہے، نہ چپل ہے.
قانون یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز پہننا جو پاؤں کے اوپری حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ لے یا میجر پورشن کو کور کر لے، حرام۔ دوسرے الفاظ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا میجر پورشن کھلا ہوا ہونا چاہیے، پیر آپ کا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ چاہے 2 پٹی کی پہنے، چاہے 3 پٹی کی پہنے، چاہے 4 پٹی کی پہنے، مرد حضرات کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی نہیں۔ تو قانون یہ ہے کہ ایسی چیز پہننا حرام ہے جو پاؤں کے اوپری حصے کو مکمل طور پر ڈھانپے۔ 2 پٹی کی چپل پہننا ضروری نہیں۔ احرام کی چادر یا کمبل پیروں پر ڈالنا جائز ہے، یعنی بند جوتا پہننا حرام ہے۔ ویسے آپ چادر ڈال دیں، احرام ڈال دیں، کمبل ڈال دیں، پیر کو ڈھانپنا حرام نہیں ہے۔ اب خواتین ایک منٹ کے لیے سن لیں، خواتین کے لیے جو ہے وہ چہرہ ڈھانپنا حرام ہے، تو پھر چاہے وہ چادر سے ہو، کمبل سے ہو، کسی چیز سے بھی ہو، وہاں الگ بات ہے۔ لیکن مردوں کے لیے پیر ڈھانپنا حرام نہیں ہے، بند جوتا پہننا حرام ہے۔ لہٰذا اگر مرد حضرات مثلا سو رہے ہیں، بس کے اندر بیٹھے، سردی لگ رہی ہے، یا ویسے بھی اپنے پیروں کو چادر کے اندر ڈال لیا، کمبل کے اندر ڈال لیا، نو وریز، بالکل جائز ہے، کوئی احرام نہیں ہے۔ احرام کی چادر یا کمبل پیروں پر ڈالنا جائز ہے، چاہے اسے پورا پیر چھپ رہا ہو۔ سائے میں سفر کرنا انشاءاللہ یہ اب ہم اگلی کلاس میں سائے میں سفر کریں گے اور اس سفر کو حرام کروائیں گے۔ آج کی حد تک ہم نے کلاس یہاں پر مکمل کی۔ عزیزان گرامی، گفتگو مکمل ہو گئی، 1-2 آخر کے اعلانات ہوں گے اور پھر ہماری بات مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن عزیزان، دل نہیں کرتا کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو مراجعین نے واقعاً اگر دیکھا جائے تو صدیوں کی محنتوں کے بعد اتنے منظم انداز سے ہم تک پہنچائی ہیں، اور ہم آج بڑے آرام کے ساتھ ان مسائل کو سیکھ رہے ہیں، تو فقہی اعتبار سے تو بات مکمل ہو گئی، لیکن مراجعین کی محنتوں کے پیچھے اگر اصل محنت اور اصل کام ہے تو وہ ہے پیغمبر اور ان کی آل کا، فاطمہ زہرا کے مکمل گھرانے کا۔ اس دین کو ہم تک اتنی آسانی سے پہنچنے کے لیے کربلا کے میدان میں شہزادی کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ حضرت گرامی، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پچھلی کلاس میں کہ 2 مقامات پر مجھے نظر آیا کہ جہاں پر گویا شریعت نے ایسا راستہ بنایا کہ جب آؤ تو گرد سفر لے کر آؤ۔ یہی بات نظر آئی رب العزت کی بارگاہ میں، یہی بات نظر آئی کربلا کے میدان میں، کربلا کی سرزمین پر۔ عزیزان، ہم نے قدم قدم پر سنا حج اللہ کی ذات سے عشق کرنے کا نام ہے، عمرہ اللہ کی ذات سے عشق کرنے کا نام ہے، احرام اپنے ہاتھوں سے کفن پہننے کا نام ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، بات ماننے والی ہے کہ جیتے جی ہم غسل بھی کر لیتے ہیں، احرام بھی پہن لیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ لیتے ہیں، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگا لیتے ہیں، جو شاید 3 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، لیکن قدم قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ رب العزت دیکھ رہا ہے، دعائیں سن رہا ہے، دل میں ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ ہم عبادت انجام دے رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ صفا اور مروہ کا 7 مرتبہ آنا جانا زیادہ مشکل کام تھا یا 6 مہینے کے بچے کو لے کر در خیمہ پر پہنچ کر حسین ابن علی کا 7 مرتبہ آگے بڑھنا اور پیچھے بڑھنا مشکل عمل تھا۔ ہم تو کچھ اور دعائیں پڑھ لے ہوں گے، لیکن کمال ہے عشق حسین رب العزت کی ذات سے۔ اصغر کو دیکھ کر کچھ نہیں کہتے، اصغر کو مخاطب کر کے کچھ نہیں کہتے۔ اس منزل پر بھی اگر یاد کیا تو رب العزت کو یاد کیا، اور جملہ زبان سے یہ ادا کیا، الہی رضن بقضائک تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کی سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے آنسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ عمرے کی عبادت، حج کی عبادت، اس کے لیے ہم اپنی حد تک
مکمل تیاری کر رہے ہیں۔ میرے معبود جو کمیاں رہ جائیں اپنی رحمت کے دفعہ ان کمیوں اور عیبوں کو اور نقصوں کو دور فرما، بہترین انداز سے اس عبادت کے لیے تیار ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ جس طرح اہل بیت اطہار ہم اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اس انداز سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جو متمنی ہے کسی وجہ سے بھی سعادت کو حاصل نہیں کر پا رہے، پالنے والے ان کا نام ہمارا نام بار بار کے ہر سال کے حاجیوں میں شامل فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی خوشنود فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر و الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اعلانات کے سیشن کے آغاز کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔